سب کے لیے آئی شروع کرتے ہیں آج کا سبق 6:15. اچھا، کسی سسٹر نے یا بردر نے دعا کی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا کیٹریکٹ آپریشن ہوا ہے. کس کا ہوا ہے شہزاد صاحب؟ نام اس پہ نہیں لکھا ہوا آ رہا گروپ پہ. ایک سیکنڈ سر، میں دیکھتا ہوں. اچھا، بہرحال سر یہ ملک حاکم صاحب ہیں. ملک حاکم صاحب، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور ابھی بھی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے اور آپ اسی طرح قرآن کو سمجھتے سیکھتے رہیں اور اپلائی بھی کرتے رہیں. آپ ان چند امتیوں میں سے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہے، چاہت ہے اور ایمان ہے. اے اللہ ہم سب میں یہ ایمان قائم کر، آمین. تو جناب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام بردر، کیسے ہیں آپ ملک حاکم بھائی؟ میرے بھائی آپ کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہتر کرے. الحمدللہ بہتر ہوں میں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمایا. آپ نے بہت سے دوستوں کو اور آپ نے مل کے میری دعا کی ہے، اس کا اجر اللہ آپ لوگوں کو عطا فرمائے. آمین. ملک بھائی، یہ جو ہمارا گروپ ہے نا انشاءاللہ QC7 کا، جی یہ انشاءاللہ ہم نے اکٹھے کھڑا ہونا ہے قیامت والے دن بھی، انشاءاللہ اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے شفاعت کا ذریعہ بننا ہے. بالکل انشاءاللہ. الحمدللہ سر. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے. اللہ آپ کو اپنے گمان کے مطابق انشاءاللہ تعالی ضرور پورا کرے گا. بندے کا جو گمان ہوتا ہے اللہ یقیناً اس کو پورا کرتا ہے. اللہ آمین. سے اچھا ہونا چاہیے اور بندوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں. نہیں سر، ہمیں یاد کرنا ضروری ہے. سب بھائیوں کو بہنوں کو ایک دوسرے کو یاد کرنا نہایت ہی ضروری ہے. باقی تو دنیا کی حقیقت ہم نے جان ہی لی ہے، جنہوں نے نہیں جانی وہ جان لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلنا اور یہ وقت ختم ہو جانا ہے. بے شک اس میں نہیں پتا اگلا ہفتہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ سب میری یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کوئی کام لے جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ کہہ سکتے ہیں. اور تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خود سے کوئی ایسا کام کر سکے. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کا لیسن کو ہم ذرا سمرائز کرتے ہیں کہ جن آیات کو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، خلاصے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ نور السماوات والارض سے مراد کے تمام کائنات اللہ کے نور یعنی اللہ کی ہدایت کے زیر اثر چلتی ہے اور رہنمائی حاصل کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں آج کنٹینیوشن ہے اس بات کی کہ تمام کائنات کی تمام مخلوق، چرند پرند اشجار، دن رات، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور ذکر میں مشغول ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا وہی اللہ ہے، وہی بھی اس کا نور ہے، ہدایت ہے کہ بارش ٹپکتی ہے، وہ سارا سلسلہ چلتا ہے، دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ نشانیاں ہمارے لیے عبرت ہے. تمام کائنات کا بادشاہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، اسی کا قانون چلنا چاہیے. پھر تمام جانداروں کی بات ہوگی کہ تمام کے تمام جاندار جو ہیں وہ بھی اللہ کی ہدایت کے ذریعے ہی اس دنیا میں اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں. اس کے بعد اگلا ٹاپک جو شروع ہو رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کو ہم دو انداز سے دیکھیں گے کہ اس وقت کے زمانے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو ان کا کیا امپیکٹ تھا صحابہ پہ اور کن مشکلوں سے وہ گزر رہے تھے اور ان کو کس قسم کی خوشخبری دی گئی اور ان سے کیا کہا گیا. اور وہ تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد نبی کی اطاعت یعنی سمعنا و اطعنا کا تصور. اور دو گروپس بتا دیے گئے. تو وہ دو گروپس اس زمانے کے لیے آج بھی ایسے ہی دو گروپس ہیں کہ اب یہ ان گروپس کی بات ہو رہی ہے اور ہمیں ٹٹولنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ایک وہ گروپ ہے، یعنی گروپ تو یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے ایمان لے آئے ہیں اللہ پر بھی اور اس بات پر بھی کہ نبی کی اطاعت کریں گے، یعنی انہوں نے قولن تصدیق کر دی ہے یا قولن کم از کم کلیم کر دیا ہے، دعویٰ کر دیا ہے
لیکن ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو منہ پھیر لے گا. تو ایسا فریق جو منہ پھیر لیتا ہے اس کو ان آیت کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ مومنین کے صف سے نکال دیا جاتا ہے. تو مومنین کے صف سے نکال دیا جائے تو ایسے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں, نبی کی اطاعت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کو مومنین مانا نہیں جاتا. تو یہ وہ یقینا منافقین کی جماعت ہے, اور یہ ایسے منافقین ہیں جو واپس حق پر آ بھی سکتے ہیں, لیکن یہاں صفات بتائی جا رہی ہیں کہ, اور وہ بتائی جا رہی ہیں خاص چیزیں جس سے پہچانا جا سکتے ہیں کہ یہ اس شخص میں یہ کیا مومنین کے صف میں رہنے کے قابل ہے, یا پھر کیا یہ یا منافقین کے صف میں ہونا چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں, جب بلائے جاتے ہیں فیصلہ کے لیے تو کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے, تو وہ پھر دو گروپس میں بٹ جاتے ہیں. ان کے حق میں فیصلہ ہو تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور اگر حق میں نہ ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. وہ مرض کس چیز کا ہے؟ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا تو وہ انصاف سے کرے گا. یعنی اتنا تردد ہے ان کا کہ فیصلے مانتے نہیں ہیں, لیکن قول میں بڑے پکے ہیں, قسمیں کھانے کو تیار ہیں کہ اگر آپ ہمیں نکلنے کو کہیں گے تو ہم نکل آئیں گے, یعنی جہاد پر. تو کہا جا رہا ہے مطلوب آپ سے قسمیں آپ کی نہیں ہیں, لیکن اطاعت ہے معروف انداز سے. تو آج بھی ہم یہی سیکھ سکتے ہیں. اور پھر نتیجہ بھی ایک اخذ کر کے بتایا گیا کہ نتیجہ یہ کہا گیا کہ نبی کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا, اور ذمہ داری ختم ہوگی, اور جن تک پیغام پہنچ جاتا ہے ان کی ذمہ داری اس کو ادا کرنے کی ہو جاتی ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے ہم کس پیٹرن میں ہیں. دوسری جماعت کا تذکرہ بھی آیا ہے, یعنی وہ لوگ جو کہ وہ فریق نہیں ہے جس کو کہا گیا یتولا, بلکہ وہ فریق جب بلائے جاتے ہیں فیصلے کے لیے تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. یعنی ان لوگوں کی صفات میں خاص طور پہ ہم سیکھیں گے کہ یہ اولئک هم المفلحون اور اولئک هم الفائزون, یعنی کامیاب فلاح پانے والے اور فوز پانے والے حقیقت میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ, ڈاکٹر فوزی تھوڑا سا ہولڈ کر لیں, اس کے بعد ہم کمپلیٹ کرنے لگیں, جسٹ 1 more minute, کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی بات کی جا رہی ہے. اس وعدے کو ہم آج اگر ہمارا ایک پہلو ڈسکشن کا اگر آج ہے تو یہ آیت نمبر I think 55 ہے, جس میں اللہ وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں پر, یعنی اوپر جو بتائے گئے اطعنا والے, جو سمعنا و اطعنا والے ہیں, یعنی جو ایمان لاتے ہیں اوپر گئے وہ طریقے پر اور نیک اعمال کرتے ہیں, تو ان کو ضرور اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا. لیکن خلافت کافی نہیں ہے, نہ صرف خلیفہ بنائے گا بلکہ ان کو مضبوط کرے گا, قوت دے گا ان کے دین میں, اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے دل سے خوف کو نکال دے گا اور امن کی حالت میں لے آئے گا. اور بتایا جا رہا ہے آخر میں کہ کام جو کرنے والا ہے وہ اللہ کے احکام پر, یعنی اللہ کی عبادت, یعبدوننی, اور شرک سے دوری, یہ بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد اس حق کو جاننے کے بعد جو کفر کرے, یا مراد ناشکری بھی ہو سکتا ہے, وہ پھر گناہ گاروں میں شامل ہوں گے. اور اسی طرح آخری 3 آیات جو آج کی ہیں 56, 57 اور 58, ان میں سبجیکٹ ایک تو دوبارہ سے وہ لوگ جو اطیع اللہ و رسولہ کے کال میں آتے ہیں, کہ گروپ میں آتے ہیں, ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. یہ وہ پرانی بات آ رہی ہے کہ وہ غفلت میں نہیں ہو سکتے, دنیا ان کو جتنے بھی عزیز نظر بھی آئے لیکن وہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اطیع الرسول کا یہاں پہ ٹاپک دوبارہ سے آیا ہے. اور اگر ہم یہ کریں گے تو ہم رحم قبول کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے, یعنی لعلکم ترحمون. اور آخری بات جو بتائی گئی ہے کہ جو حالات نظر اس وقت بھی آتے تھے ان کو, اور ہمیں بھی نظر آتے ہیں کہ غلبے میں شاید کفار ہے. تو کہا جا رہا ہے کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کیا کفار غلبے میں ہو سکتے ہیں, کیا وہ مغلوب کر سکتے ہیں؟ ہاں, چند دنوں کے لیے نظر تو آ سکتا ہے, لیکن آخرت میں وہ فیلئر ہے. اور آیت نمبر 58 سے نیا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے, اس بار کور کریں گے یا نہیں,
معاشرے کی اصلاح کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ غلام، نوکر، لونڈیاں اور جو نابالغ ہیں وہ 3 وقت میں پرائیویسی کے 3 اوقات بتائے گئے جن میں وہ کمروں میں نہ آئیں. ایک صلاۃ الفجر سے پہلے، ایک قیلولہ کا ٹائم ظہر کے بعد جب وہ آرام کیا کرتے تھے سخت گرمی میں کپڑے اتار کر یا سائڈ پہ کر کے، اور عشاء کے بعد. تو یہ 3 اوقات کی بھی ہم اہمیت جانیں گے کہ آج کل بھی ان کی اہمیت کیا ہے اور کیسے ہے. بہت بڑی اہمیت ہے. تو یہ ہے آج کے ہمارے ٹاپکس. تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی پہلی سلائیڈ. ڈاکٹر فوزیہ اگر آپ کا کوئک کامنٹ ہے تو ہم سن لیتے ہیں، نہیں تو پہلی سلائیڈ کے بعد ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. چلیں تو ٹھیک ہے آیا، سر. ٹھیک ہے، اوکے. سو آئیے سنتے ہیں پہلی سلائیڈ کی آیات کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقلب اللہ، اللہ بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں. کس کو؟ اللیل والنہار، رات کو اور دن کو، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو بدلتا ہے. سوچنے والی بات ہے. ان فی ذالک، بے شک اس امر میں، لعبرتن، ضرور برضرور عبرت ہے، لأولی الابصار، ان لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں. واللہ خلق کل داب، اور اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہر جاندار چیز کو، ہر چیز جو چلتی پھرتی ہے اس کو کس سے پیدا کیا؟ مما، پانی سے. فمنہم، اور ان میں سے، ان چیزوں میں سے، ہر ایک اس میں سے جو پیدا کیا، کچھ ہیں جو من یمشی علی بطنہ، جو چلتے ہیں اپنے پیٹوں پر، یعنی رینگتے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یمشی علی رجلین، جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر یا 2 ٹانگوں پر. ومنہم من یمشی علی 4، یعنی کچھ ایسے جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور کچھ ایسے جو 4 پہ. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی وہ جیسے وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، یہ ہر چیز پر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق یقیناً نازل کی ہیں ہم نے نشانیاں جو بالکل روشن
اور واضح ہے. تو ان روشنیوں کو جو ان آیات کو نشانیوں کو جو سمجھ جائے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ یہ ہدایت دیتا اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، یا جو چاہتا ہے ہدایت اس کو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. وَيَقُولُونَ آمَنَّا، اور وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اطاعت کریں گے. اس کے بعد ثم یتولا فریق منہم، پھر اس کے بعد ایک فریق یعنی ایک گروپ، ایک فرقہ ان میں سے یتولا منہ پھیر لیتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اس یقین دلانے کے بعد، مومنین کے صفوں میں شامل ہونے کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ مومنین یعنی ایمان لانے والے حقیقت میں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب یہ پکارے جاتے ہیں اللہ کی طرف، ورسولی اور رسول کے اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ فیصلہ کیا جائے، تاکہ رسول فیصلہ کرے ان کے درمیان، اذا فریقم، تو اس وقت یعنی فجعیتاً، اسی وقت کیا کرتے ہیں وہ، فریق منہم معرضون، ایک فریق ایسا ہے جو منہ پھیر لیتا ہے. تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے جو الفاظ ہمارے لیے نئے الفاظ، تو میرا کلیم ہے کہ شاید کوئی بھی نہ ہو. یقلبو تو نیا بالکل نہیں ہے، قلبہ یقلبو پلٹنا، بدلنا، پھرنا، تو رات اور دن کا پھرنے کی بات ہو رہی ہے. یقلبو لعبرہ، عبرہ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ عین با را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نصرہ سے آتا ہے عبرہ یعبرو عبرن، اور فتح سے عبرہ یعبرو عبرن. دونوں مصدر جو ہے نا انٹرسٹنگلی سیم لکھے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے معنی میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. نصرہ کے معنی میں کسی ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز یاد آ جانا، ایک کنیکشن، پہلی چیز دوسری چیز کا آپس میں شعور یعنی کہ روح سے، یا پھر کسی ایک واقعے کو دیکھ کر اس کا نتیجہ کا شعور حاصل کر لے، یعنی عبرت حاصل کر لے ایک واقعے کو دیکھ کر کہ آئندہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک کنارے پہ پہنچ کر دوسرے کنارے تک پہنچنا، اسی سے عبور بنا، عبر دریا یا وادی کو عبور کرنا، اور اسی سے بنا تعبیر، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے خواب کی تعبیر کی تو وہ بھی اس کے حقیقت تک جا پہنچا. فتح سے جب یہ آتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دا ڈکشنری آف لطف الرحمان رحم اللہ، کسی جگہ سے گزرنا، سفر کرنا، تو یہ بھی عبارہ عبور اسی معنی میں عابر سفر کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. اور اعتبرہ بڑے اہتمام سے عبرت پکڑنا. تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے لعبرۃ لأولی الابصار، تو یہ کانسیپٹ ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں کہ اس آیت کا پھر کیا مطلب ہوگا، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اس سے یعنی اس رات اور دن کے بدلنے سے، پورے نظام سے جو کائنات کا چل رہا ہے، ایک نصیحت عبرت حاصل ہوتی ہے نتیجے کی. کس کے لیے؟ بصیرت رکھنے والوں کے لیے. تو اس سے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر مجھ میں بصیرت نہیں ہے تو پھر تو میں عبرت حاصل ہی نہیں کر سکتا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کلیریفائی کر سکتا ہے کہ اس آیت مجھ پر اور آپ پر کیسے اپلائی ہوگی اگر ہم میں وہ بصیرت نہ ہو سو کالڈ؟ اچھا چلیں بعد میں ڈسکس کر لیں گے. اس کا کوئک آنسر یہ ہے کہ جو عبرت حاصل کر لے گا اللہ کے نزدیک وہی بصیرت والا ہے، چاہے اس نے PhD کی ہے یا اس نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں. irrespective اس کے علم کا امتحان نہیں ہے، بلکہ امتحان یہ ہے کہ کیا وہ عبرت حاصل کرتا ہے. عبرت کیسے پتہ چلتا ہے کوئی حاصل کرتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو؟
وہ اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اعمال کس طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے نتیجے تک پہنچتا ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں جو نیا لفظ ہمارے لیے دابا. میرا خیال ہے یہ پہلے آ چکا ہے, دبا یدبو اف آئی ایم ناٹ رانگ, جس کا معنی ہوتا ہے آئی تھنک رینگنے والا, بیسک اس کا جو روٹ میننگ ہے. اور دابتن جو لفظ ہے اس کا جو تا ہے نا, یہ تا وہ وحدت والا ہے. بات سمجھتے ہیں جس جو ایک ہی کے لیے ہے. جیسے کوئی ایک چیز کا مینشن کرنا ہو تو وہ تا لگا دیتے ہیں. عنبتن اور موزتن وغیرہ, ایک کفرتن, انگور اور ایک کیلا. دوبارہ سر عنبن سے کہتے ہیں انگور کو, اور آواز نہیں آئی, دوبارہ سر. عنبتن سر کہتے ہیں ایک انگور کے دانے کو. ایک انگور کو. کفرتن کہتے ہیں ایک کافر کو, ایسا ہی ہے نا. کفرتن تو خیر سر وہ جمع میں بھی آتا ہے, جمع بھی آتا ہے, لیکن تا جو ہے عنبتن بھی تا بھی وحدت بھی آتی ہے. ایسے بہت سارے اگزامپلز ہیں اور بھی ہیں, تو آپ شیئر کر دیں بشک اگر آپ کو بھی اور بھی یاد ہو تو پھر یہ واحد مونس دونوں کے لیے ہے, کریکٹ. اور اس کی جمع جو ہے وہ دواب. جی ڈاکٹر رکشندہ آپ کے پاس اگزامپل ہے اور سمکن اور سمکتن تماکتن, مچھلی, انبن کا تھا, عنب. اور تو یہ ایک یعنی ایک سیریز آف ورڈز ہے جس کے اندر یہ ایک کی بات ہوتی ہے. تو لیکن جب کل دابتن آ جائے تو پھر اس کا پھر میننگ ڈاکٹر شندہ کیسے کریں گے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک یعنی all of them, all of them, ایک مطلب ہر کوئی, ایک ہر کوئی. ایک. ٹھیک ہے. اور پھر سر مین مائنڈ جو ہے وہ اس کی صفت آ رہی ہے آگے. اچھا, ویری گڈ پوائنٹ. تو ایک تو مجھے یاد آ جاتی ہیں سسٹر, کون سی سسٹر جو ہمیں یاد کراتے ہیں یہ نکرا کے بعد یہ دیکھا کریں کہ یہ صفہ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. ڈاکٹر سیما, وہ سیما سسٹر سیما, ایک سیما رضوان. تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ مائن جو ہے نا یہ اس کی صفہ آ رہی ہے. لیکن ویسے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی, یہ شہزاد صاحب بھی کوئی آیت ہے ایسی, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. من الماء كل شيء حي. سر آگے آ رہی ہے آیت. آگے آ گیا, چلیں اینی وے. سو یعنی ہر چیز جو ہے وہ تو بنی ہے, تو دابا بھی اسی سے بننا ہے, پانی سے بنے. تو اس پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ پانی میں ایسی کیا چیز ہے. وہ تو دو ہائیڈروجن کے اس میں ایلیمنٹس ہیں, ایٹمز ہیں, اور ایک آکسیجن کا, اس سے ساری چیز بنی ہوئی ہے. تو آئی مین سمپلسٹی کی یا کمپلیکسٹی کی انتہا ہے. اینی وے, بطن کہتے ہیں پیٹ کو, اپنے پیٹ پہ رینگتے ہیں. یمشی تو ہم کب سے چلتا آ رہا ہے, مشا یمشی. اربا یخلقو. سر ماجد بھائی آسان نہیں ہوگی عربی, الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ یہ کہاں سے بنے. مبینات, چلیں یہ میں چیلنج کرتا ہوں, پھر کوئی اسٹوڈنٹ مبینات بتا دے کہ یہ اس کو کیسے بیک ٹریک کریں گے انٹو کون سا یہ لفظ ہے, اس کی کیا روٹ لیٹرز ہیں, اور یہ یہاں پہ کیا بنا. اینی باڈی؟ بینا سر, بینا. ہاں تو کھڑا کرنے انیس بتائیں گے. چلیں بھائی, مبینات. آپ اس طرح کریں, یہ جمع ہے, اس کی پہلے واحد بتائیں, پھر اسے بیکورڈ ٹریس کریں نا. پھر یہ کیا ہے, صرف کی روح سے مبینات جو ہے وہ مبینہ جو ہے اس کی واحد ہے, اور یہ جمع ہے, جمع سالم, اسم الفاعل مؤنث, بینا یبینو سے تبیین. اب اس کا اور اس مذکر کا جو میں بانا یبینو سے ہوگا, با یا اور نون ہوگا نا سر, بانا یبینو if I'm not wrong. سوچ لیں ایسا. یہ تو یہ مبین ہے, وہ بین نہیں ہے. تو یہ جی میم سے بن رہا ہے یہ اسم فاعل, رائٹ. ہے نا مسبحن. اچھا بینا یبینو, ہاں کیا بنے گا, مبینن. تبیین, سبح یسبح. جی سبح سے نہیں ایسے وہی ہے نا, بینا یبین بنا, کریکٹ. تو پھر اس تو کے پھر روٹ مسبحن. لیٹرز بتا دیا آپ نے.
सर बाना यबीनु बा या बा नून या होगा ना? नून। हाँ या नून, बिल्कुल परफेक्ट, जी। करेक्ट। आगे चलते हैं सर। सीमा आप बताएं, कुछ कहना चाह रही है या आगे चलें हम? सर आगे चले, मैं भी यही बताना चाह अच्छा, रही ठीक। थी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, और कोई लफ्ज है ही नहीं कोई चैलेंजिंग। सिरात मुस्तकीम, ये भी हो चुका है कई दफा। अताना, अताआ युतीउ, इताअतुन, अताना, ठीक है। यतवल्ला, यतवल्ला जो है, तवल्लो, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या? तवल्ला या तवल्ला, तवल्ला किधर है ये? ये नीचे सुम्मा ये तवल्ला। सुम्मा यतवल्ला। 47, हाँ जी। सुम्मा यतवल्ला, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और कौन जी? सिस्टर सीमा, अरे पुराना हाथ है आपका। और दुऊ मजहूल है, राइट। याकुमा फरीकुन मुअरिदून, ये भी हम कई दफा कर चुके हैं, राइट। आरदा युरिदु मुअरिद। तो सर्फ के लिहाज से वी आर गुड। इसके नाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट करना चाहे? इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन, अब तो खैर हाँ ये चले। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार को कि नावी तशरी कैसे करेंगे? जी कौन करना चाहेगा? ब्रदर हबीबुर रहमान, सीमा से मैं नहीं पूछ रहा, और कोई जी सर। दूसरी इसका सर ये है कि इसमें है इस अपने आप को पहले जाहिर तो करें कौन है आप, ताकि पता चले हाथ खड़ा करके। सर मैं हबीबुर रहमान हूँ। जी हबीबुर रहमान, आप ही से तो मैंने सबसे पहले कहा है। बिल्कुल जी, कैसे है बताएं जी। अच्छा इन्ना सर, जो है, इन्ना क्या है? इन्ना बेशक सर, इन्ना हरफ नस्ब तौकीद मुशब्बह बिल फ़िल है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है फिर अब फी ज़ालिका क्या है? फी ज़ालिका, फी तो हरफ जर है और ज़ालिका इस्म इशारा है, और मबनी है अल सुकून होगा ये, और जर है फी महल जर, चूंकि फी है ना साथ हरफ जर, उसके साथ ज़ालिका इस्म इशारा है, और ये इसको यही कहेंगे मुबनी अलल सुकून फी महल जर। चले वो अब हम ज़ालिकों को पूरा देख रहे हैं, अब ज़ा को अलग करके करें। एनीवे इर्रिस्पेक्टिव, हम आ जाते हैं कि इन्ना के बाद, इन्ना आमतौर पे किस में दाखिल होता है? जुमला इस्मिया में। और एक हिस्से को इसम बना देता है, एक को खबर बना देता है। तो इन्ना की इसम कहाँ है, इन्ना की खबर कहाँ है? ये हमारा टारगेट है। इन्ना का इसम जो है ना, ला इब्रातिन, ये आगे आएगा सर, इब्रातन। इब्रातन, तो फिर ये फी ज़ालिका क्या है? फी ज़ालिका जो है ये खबर नहीं, ये सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। खबर देखें, जब जार मजरूर, हमने कहा शेबा जुमला, जार मजरूर शेबा जुमला खबर मुकद्दम, पहले ओके आ सर, ये गई। खबर मुकद्दम, वो खबर मुकद्दम, बिल्कुल सर, ये खबर मुकद्दम, इला इब्रातुन इसमें लेकिन इसमें आप तीसरी बात है ना, आपने इसका एराब भी बताना है कि ये अगर आपने खबर तो बना दिया आपने, तो इन्ना की खबर क्या होती है? ये मरफू होती है, मजरूर होती है, नहीं सर, ये इन्ना की खबर मरफू होती है, मरफू होती है। तो फिर यहाँ पर आप कैसे कहेंगे मरफू? क्या चीज मरफू है? फिजालिका में तो कोई पेश वेश नजर नहीं आ रहा, तो ये मरफू फिर है? नहीं सर, इसमें पेश तो नहीं है, लेकिन खबर चूंकि इसको हम कह रहे हैं खबर मुकद्दम है, तो ये खबर मरफू होती है, इसमें तो हम नहीं कहेंगे बिल्कुल सर। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जमे रहे इस बात पर ही कि मरफू होती है। अब उसका इजहार कैसे हो रहा है? इजहार इसका पेश से तो नहीं हो रहा, तो ऐसों को हम कहते हैं महल्लन। जी महल्लन सर, ठीक है, ठीक है महल्लन सर, मरफू, या फिर महल्ले रफ़। ठीक, जी महल्लन तो मरफू, यस, ओके ओके, महल्लन मरफू है सर, यस। परफेक्ट हो, ठीक हो गया ना? तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यू वर परफेक्ट। तो इसमें सिर्फ एक रह गया, जो लाइब्रतन के साथ लाम लगा हुआ है। इस लाम की क्या? लाम का, लाम मुज़ाहका, बिल्कुल ताकीद है, लाम ताकीद है। एक्सेलेंट, परफेक्ट। तो इसका मतलब है आप वेल जी। सिस्टर फायजा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं?
چھوڑا تو کچھ بھی نہیں, ابھی رحمان صاحب نے سب بتا دیے. جس سر میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی سر ہم نے جیسے خبر بنائی نا عبرتن کی کہ اس میں عبرت ہے, مطلب خبر یہ ہے, تو سر ہم یہ اولی الابصار کو نہیں, یہ عبرت ہے اولی الابصار کے لیے, یہ نہیں خبر ہو سکتی؟ دیکھیں نا, اب اس کے بعد اب دیکھیں کیا آ رہا ہے, لی آگے آگے. یہ جی جار سر. مجرور ہو گیا. اب یہ جار مجرور بن گیا, اور یہ کس چیز کے لیے ہے؟ عبرت ہے. عبرتن تو خبر اس کمپلیٹ اس کی بن گئی نا, یہ جو خبر اور اس کا جو پورشن تھا پہلا جملہ اس میں کمپلیٹ ہو گیا. اب ایک نئی چیز شروع ہو رہی, کس کے لیے عبرت ہے؟ لی جو ہے یہ بتا رہا ہے, حرف جر بھی ہے اور ساتھ یہ تعلیل بھی ہے, فور للہ جس طرح تھا الحمد, تو کس کے لیے ہے؟ اولی الابصار. اولی کے بارے میں بتا دیں. اب یہ لی اولی الابصار, تو اولی جو ہے یہ اس کی بھی دو فارمز ہوتے ہیں نا, اولو اور اولی. جی سر, یہ جر کے لیے آیا یا یہ جر کے لیے آیا ہے, اور یہ ناف کے لحاظ سے پھر کیا ہے یہاں پر, یہ جار و مجرور. جار مجرور ہوتا ہے. یہ آپ اس کو چلے کمپاؤنڈ کو دیکھیں, اولی الابصار کیسا مرکب ہے؟ سر یہ سسٹر تو گلناز وہ ہے, اپنی ویڈیو آف کر لیجیے. سسٹر گلناز جی. سسٹر اولی الابصار تو ہو گیا نا بصیرت, یہ تو سر مضاف مضاف الیہ ہو گیا, پرفیکٹ مرکب. پرفیکٹ, مضاف الیہ ہو گیا اولی الابصار, اور اسی لیے ابصار جو ہے آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے. جی سر. کریکٹ. چلے, سو آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ ہمارا کم از کم انا جو ہے نا یہ تو پرفیکٹ ہے. السلام علیکم سر. سر جی اب سر, یہ عبرتن جو ہے یہ ہمارا نکرہ آیا ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک مرکب آیا, تو ہم اس کو بھی کسی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صفت ہے یہ؟ عبارت کی صرف تو دیکھیں یہ تو کسی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لی تو صفت جو ہے شوڈ ڈسکرائب, اس کا موصوف بھی تو بننا چاہیے نا. اگر آپ نے عبرہ کی بنانی ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ جی عبرت کی کیا بن سکتی ہے صفہ. جب بھی آپ نے صفہ بنانی ہے تو اس آواز کا نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی, باقیوں کو آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. آ رہی ہے. جی سر. جی سر آ رہی. انٹرنیٹ ریکنیکٹ کر لیں. تو یہ ہے اہل بصیرت کی. جی ماجد بھائی. سر میں نے یہ بس کامنٹ کرنا تھا کہ ہر نکرہ اسم کے بعد جو ہے جو جار مجرور آتا ہے اس کی صفت نہیں بنتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کی کیا بنتا ہے؟ ہر جار مجرور اس کی صفت نہیں بن رہی ہوتی. ہر نہیں بنی ہوتی ہے نا, ہم اس کے لیے موصوف کو بنانا ضروری ہے, پھر اس کی صفت بن سکتی ہے. سر پھر تو ہم اسے خالی بس متعلق کہہ دیں گے. ہاں, متعلق جتنے بھی آپ کے یہ جار مجرور ہوتے ہی متعلق ہیں. کسی کو ڈیفائن کر دیتے ہیں, کسی کو نہیں کرتے. اور ہم اس متعلق عبرتن. ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم نے بھی متعلق کو اسٹڈی نہیں کیا, اور نہ ہی ہم کریں گے اس کورس میں کہ کس کو جا کر لنک کرتے ہیں. تو اٹ از انف, ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ بڑا کلیئر ہے کہ یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے, کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بصیرت رکھنے والے ہیں. اور آپ اس کو فردر جا سکتے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ کون لوگ ہیں. جی سسٹر انیس. جی سر, یہاں پہ دو لام آ رہے ہیں, ایک لا اور ایک لا عبرتن کے ساتھ, اور ایک لی الیل, اور پھر ایک اور لام ہوتا ہے جس کو ہم لام کئی کہتے ہیں. تو یہ تین لام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تو ہو گیا نا کہ لام مزالقہ یا لام تاکید ہوتا ہے, جو لام ابتدا بھی جس کو کہتے ہیں, جب ابتدا میں آتا ہے اور جب درمیان میں آتا ہے تو اس کو لام مصالحہ کا کہتے ہیں. اور یہ لی جو ہے لام تعلیل ہے, یہ وجہ بتاتا ہے, اور یہ جو ہے وہ جار مجرور صفہ نہیں بناتا ہے, یا دوسری جو ہم کہتے ہیں کہ حال نہیں بناتا ہے نا, یہ کیونکہ علت بتا رہا ہوتا ہے. اور ایک اور لام جو ہے وہ لام کئی ہوتا ہے, وہ منسوب کرتا ہے جو لام تعلیل. جی اس کے نام ہے سر, میں نے کہا ادھر ذرا سمرائز کر لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ایکچولی اس کو شہزاد صاحب سمرائز لاموں کو کر کے ایک بنا دے لسٹ, تاکہ لام کہاں کہاں استعمال ہوا ہے مختلف انداز میں. لام تنبیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. اس کے اندر اور انا کا جو ہے ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ بھی بالکل وہی پیٹرن ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہاں پہ لام مزاحلقہ نہیں ہے. اور لیٹس سی, اس میں من مائن, کسی نے میرے خیال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ صفہ کے طور پر آ رہا ہے. من مائن یہاں پر آ گیا. فمنہم, اور
یہ بھی آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہاں پر منہم جو ہے یہ کون سا جملہ بن رہا ہے. فمنہم من، رائٹ، یہ بھی جملہ اسمیہ. جی جملہ اسمیہ بن رہا ہے، صحیح ہے. اور اس کیس میں من جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مبتدا مؤخر ہو گیا. اور اسم موصول بھی اپنی جگہ پر رہے گا، اس کے بعد اس کا صلہ بھی ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا یہاں پر. اور کوئی میرا خیال ہے مشکل چیز نظر تو نہیں آ رہی. یخلق اللہ ما یشاء میں ما جو ہے آپ گیس کر سکتے ہوں گے کہ یہ اس جملے میں ناف کے اعتبار سے کیا مفعول بھی. بالکل صحیح ہے مفعول جی. بھی. بالکل صحیح کہا آپ نے مفعول بھی بن گئی. جی بالکل صحیح کہا. سسٹر نصرت کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر وہ ہو چکا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. چلیں گڈ. اینی وے تو اس کے بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی آ گیا. اور لقد انزلنا آیاتن جو ہے یہ بھی سب کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کلر سے ہی پتہ چل رہا ہے. مفعول بھی بن رہا ہے، اس کی صفت بن رہی ہے. اور مرکب توصیفی بھی یہ بن رہا ہے. اور یہ من کون سا؟ واللہ یہدی من یشاء. تو واللہ یہدی من یشاء، یہ بھی مفعول بھی پریکٹس یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے جس کو چاہے، جسے چاہے. تو یہ بھی ٹھیک ہو. اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا سلائیڈ کہ اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے تفکیر کے پوائنٹ آف ویو سے. اور لیٹس سے یقولون آمنا، اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے. اور جی سسٹر اسما آپ کا کوئی کوشچن؟ جی سر میرا کوشچن ہے یہ سر، یہ جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں واللہ یہدی من یشاء، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اور اللہ ہدایت دیتا ہے وہ جو چاہے یا جسے چاہے. مطلب جو چاہے یعنی جو بندہ خود چاہے یا جس کو اللہ چاہے. مطلب اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے سر تھوڑا سا. دونوں طرح سے ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر گنجائش دونوں طرح سے ہے. اس پر کوئی ہارڈ لائن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک میری سمجھ میں بات آئی ہے، آپ اس کو فردر تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں مراد ہے جس کو اللہ چاہے. لیکن یہ ایک اور گروپ ہے مفسرین کا جو کہتے ہیں کہ جو چاہے، اور جو چاہے گا وہی چاہے گا جو پہلے کرائٹیریا کو پورا کرے گا. یعنی اگر آپ کچھ چیز چاہتے ہیں اس چاہت کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کرائٹیریا کو پورا کرتے ہیں، تو یہ زیادہ لگتا ہے پاسبل. اللہ تو جب بھی چاہے دے سکتا ہے. یعنی اللہ کے لیے تو کنڈیشنل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہدایت دے گا تو بندہ خود چلتا جائے گا. پیغمبروں کو ملتی ہے اور خاص بندوں کو بھی. لیکن ان جنرل جو انسان چاہے گا اس کے لیے محنت کرے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. لیکن اٹس اے گڈ پوائنٹ. اس پر سوچا جا سکتا ہے کہ دونوں انداز سے. جزاک اللہ، تھینک یو. اور میرا خیال آخری اس آیت میں بھی ایک پوائنٹ بنتا ہے. کدھر گیا وہ؟ لیحکما. یہ سسٹر انیس فاطمہ لاموں کی بات کر رہی تھی. یہ لام آ گیا نا یہاں پہ، تو یہ والا لام پھر کون سا لام کہلائے گا؟ یہ یہاں پر یہ لام کیا کر رہا ہے یہ؟ اور اس کو منسوب کیوں کیا ہے یحکموں کا؟ جی سسٹر نصرت. سر یہ لام میں تاکید نہیں جی سر، لام کئی اس کو بولتے ہیں نا، تعلیل بھی. لام کئی بھی کہتے ہیں، لام تعلیل بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ان چھپا ہوا ہے؟ جی سر. تو ان چھپے ہو کہتے ان مضمرہ، یعنی وہ لام جو چھپا ہوا ہے، مضمر ہے اس کے اندر. ان مضمر ہے بالکل. اور کبھی کبھی مضمر نہیں بھی ہوتا اور نظر بھی آ جاتا ہے، تو یہاں پر مضمر ہے. جی سر ٹھیک ہو گیا. اور لیٹ سے اس کے بعد اور کون سی بات رہ گئی یہاں پہ؟ میرا خیال ہے یہاں تک کوئی اور کوشچن نہیں ہے، تو آگے چلتے ہیں. نصرت آپ کا کوئی کوشچن یا کامنٹ؟
اچھا یہ ایک بات بنتی ہے وما اولئک بالمؤمنین، یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا بلکہ بار بار پڑھتے ہیں. یہ جب ما آتے ہیں نا اس کا ترجمہ تو ہم بالکل صحیح کرتے ہیں نا، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے. تو گرامر کے لحاظ سے میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دو انداز میں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یعنی ماں جو ہے یہ کوئی ایکشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ناف کے اعتبار سے. تو ایک تھاٹ پروسیس یہ ہے، اس کی بھی دو یعنی طرز ہیں نحویین کی، دو گروپس ہیں. ایک گروپ کہتے ہیں حجاز یعنی حجاز کے علاقے والے، اور ایک نجد کے. یہ دو علاقے تھے بڑے جو گرامر کی جہاں پر پلا اور بڑا ہوا. تو جو حجاز والا گروپ ہے وہ کہتا ہے ماں یہ جو ہے نا یہ نافیہ لائسا کی طرح ہے. تو لائسا آپ کو یاد ہے اس کی نہیں، لائسا میں جو نگیشن کے لیے اس کا ایک اسم بھی ہوتا ہے اور خبر بھی، اور ایک خبر ہوتی ہے، اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو اگر ہم الحجاز والوں کو اگر ہم طرز پہ جائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ماں جو ہے لائسا کی طرح ہے. تو پھر اولائکا کیا ہے تو یہ اسم اشارہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور لیکن یہ اسم بن جائے گا ماں کا جس طرح. تو اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اسم بن جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے اولائکا جو ہے یہ اسم اشارہ تو ہے لیکن یہ فی محل رفع ہے کیونکہ یہ اسم ہے ماں کا. اب ہم ماں کی اسم اور خبر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہا ماں یہ لائسا کی طرح ہے. یہ کس کے نزدیک ہے؟ اندل حجاز. اچھا اب ہمارا کلیئر ہو گیا جی، اسم تو آ گیا. اب اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر بالمؤمنین یعنی خبر جو ہے بالمؤمنین اگر ہے تو یہ جو مومنین ہے یہ اس کی یہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کا جو اعراب ہے جو خبر ہوتی ہے لیسا کی وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب، رائٹ؟ منصوب ہوتی ہے. تو لیکن یہ اس وقت لفظاً کیا ہے؟ مومنین لفظاً کیا یہ منصوب ہے؟ مجرور ہے سر، مجرور ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ مومنین جو لفظاً مجبور نہیں ہے، مجرور ہے. مجبور بھی ہے اور مجرور ہے، لیکن محلن یہ منصوب ہے، محلن منصوب ہے یا کے ساتھ. میں اس کو سارے کو ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں مومنین اگر لکھا ہوا ہو ویسے تو اور بی نہ لگا ہوا ہو تو آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ مجرور ہے کہ منصوب ہے. لیکن یہاں پر اس جملے میں ما اولئک بالمؤمنین میں اگر ماں کو تصور کریں کہ یہ لیسا کی طرح کام کر رہا ہے تو اس کی ایک اسم ہوگا، اس کی ایک خبر ہوگی. اس کا اسم ہے اولئک، اس کی خبر ہے مؤمنین. اب اگر اس کا اسم جو ہے اس کی حالت رفع ہوتی ہے، مرفوع ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں مبنی علی سکون یا فتح، لیکن اگر اس کو الا کا الگ کر لیں، لیکن اصل چیز یہ ہے یہ فی محل رفع ہے یعنی مرفوع حالت اس کی محلن ہے کیونکہ یہ ماں کا اسم ہے اور اسم لیسا کا مبنی ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اسم لیسا کا مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منصوب. وہ منصوب ہوتی ہے. تو مومنین جو ہے لفظاً دیکھنے میں مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے با آ رہی ہے، لیکن محلن یہ منصوب کہلائے گا تو یہ خبر ہے ماں کی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جو دوسرا گروپ ہے نحویین کا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ماں والی بات ہے نا اس کا کوئی عمل نہیں ہے، آپ اس کو ٹریٹ کریں ایز بیسکلی جملہ اسمیہ. اچھا جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک مبتدا ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے. تو پھر اولائکا کیا بنا؟ اولائکا بنا مبتدا، اور اس کا جو اعراب ہے وہ مرفوع ہے. ٹھیک. اچھا اب آ جاتا ہے مومنین پہ. مومنین کا اعراب جو ہے لفظاً تو ہم نے دیکھ لیا مجرور ہے، لیکن محلن کیا ہونا چاہیے؟ اگر یہ جملہ اسمیہ ہے مرفوع ہونا چاہیے. نہیں مومنین کا محلن اس کا جو اعراب ہے وہ مرفوع ہونا چاہیے.
मंसूब मंसूब होना चाहिए सर। नहीं 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 मंसूब नहीं होना चाहिए, देखिए मंसूब का नहीं, अब हम सेकंड मरफू ग्रुप की होना बात चाहिए। कर रहे हैं, जुमला मरफू। इस्मिया इसको ट्रीट करें। ओके ओ देखिए फिर जुमला ओके पहला मरफू था होना चाहिए। लाइसा, पहला ग्रुप था जो कह रहा था कि माँ जो है वो लाइसा की तरह है, उसका एक इसम है, खबर है, इसम उसकी मरफू है, खबर उसकी मंसूब है। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं, इसको जुमला इस्मिया ट्रीट करें, इसका पहला मरफू हिस्सा है मुब्तदा और दूसरा हिस्सा जो है वो खबर है, खबर ये भी मरफू है। खबर में मरफू है। ओके मरफू है, वो खबर भी मरफू मरफू होता है। होगी। ओके लेकिन तो हम यहाँ पर हमें नजर तो नहीं आ रहा मरफू, हमें तो मजरूर नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे लफ्जन मजरूर है लेकिन महल्लन महल्लन मरफू है। मरफू है। तो अगर तो ये शहजाद बात साहब जायदा आपको भी होगी ना, जी ये बात जो है ये जायदा है ना, अगर हम इसको निकाल के देख लें तो ये बात समझ आ जाएगी। ऐसे ही ज्यादा का मतलब ये नहीं एक्स्ट्रा है, बल्कि ज्यादा नहीं, उसका एक्शन तो हो रहा है, बी का अपने एक्शन की एक्शन जगह तो हो रहा है, दो, लेकिन अगर ये ना हो तो हम ये ये मोमिन ना नहीं ना होगा, हो तो फिर मोमिनून बनेगा ना, फिर फिर बनेगा मोमिनून बन उलाइका जाएगा। मोमिनून। जी ठीक है उलाइक, तो ये जो है ना ये बी अपनी जगह पर है और उसको मजरूर, इसलिए हम कह रहे हैं कि लफ्जन ये मजरूर है, महल्लन ये मरफू है। तो शहजाद साहब अगर क्विज में क्वेश्चन दें कि अल मोमिनीन का एराब क्या है इस जुमले में, तो सिस्टर अनीस फातिमा आप क्या जवाब देंगी फिर? सर मैं तो वो जवाब दूंगी जो गलत हो जाएगा। नहीं, सर मैं और फिर आपसे अब ये पूछना चाह रही हूँ कि माँ जो है वो नहीं करता है माजी को, ठीक है, और कभी कभार मुजारे को, तो अब ये इस्म को नहीं करने के लिए हम यूजुअली क्या करता है, बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल अगर करता माँ है, हिजाजी बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है सिस्टर। माँ जो है ना इसम को, इसम को भी इस अस्मा को भी? नहीं करता है निगेट, माँ हाजा बिल्कुल करता है, कोई इसमें जो है तरद्दुद वाली बात नहीं है। माँ सही है, नाफिया जो ठीक। करता है वो दोनों को करेगा। तो मैंने ये ये माँ क्योंकि नाफिया ही है। हर बार ये हम बात करते थे, तो सिस्टर क्या नाम है आपका? सर अभी वही हिजाजिया, अगर हिजाजिया समझेंगे इसको, माँ हिजाजिया समझेंगे लैसा की मुशाबा, तो हम ये कहेंगे कि बिल मोमिनीन फी महल्ले नस्ब है। और अल अगर मोमिन हम इसको जी, और अगर जो है हम इसको नजफी का ट्रीट करेंगे एज जुमला इस्मिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये मोमिनीन का इराब जो है वो मरफू महल्लन है। मरफू, महल्लन हाँ फी महल्लन महल रफ, महल्लन बार फी महल महल्लन रफ। मरफू। जी ठीक। अच्छा, और वाव के बारे में क्या ख्याल है, ये कौन सा वाव है? वमा उलाइका बिल मोमिनीन, हालिया हो सकता है? वो इज दो हालिया है सर, हालिया हालिया। ही है सर, है ही ठीक। हालिया, और ये सारा नहीं, फिक्रा जो है हाल बने। ये एक व्यू है, कुछ का व्यू नहीं भी है, लेकिन मैं ज्यादातर इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ कि हालिया है, लेकिन किसी ने इसको इस्तनाफिया भी कह दिया तो मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। जी सिस्टर ताजुन्निसा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये माँ हम इस वक्त हम इसको लैसा की जगह लें या इसको हम अगले को जो है वो अच्छा इसमिया इसका, जुमले को? अच्छा ये हमने अपने आप पर खुद ये वबाल डाला है, क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कि माना हमारे लिए क्लियर है, जी सर। ठीक है ना, चाहे इसको आप लाइसा समझें या इसको आप समझें सिंपली मान आफिया विदाउट लाइसा, तो तर्जमा तो एक ही है। तो इस तक ही अपने अपने आप को कायम रखे तो सही है, लेकिन मुझे ख्याल रखना पड़ता है शहजाद साहब का भी, उन्होंने क्विज भी कल को देना है, तो वो फिर कहते हैं कि जी उसी 7 में और 6 में फर्क तो होना चाहिए ना, तो ये सिर्फ उस हद हमें तक कैसे बहस पता है। चलेगा इसको क्या चाहते नहीं हैं? कैसे नहीं पता, दोनों दुरुस्त हैं, दोनों जो है ना इंटरप्रिटेशन दुरुस्त हैं। आपसे कोई कभी नहीं पूछेगा कि एक का जवाब देके गलत कर देगा ना, अगर किसी ने ऐसा सवाल करना है तो वो साथ आपको एक्सप्लेन करेगा कि जी आप माँ को लाइसा समझते हुए क्या करेंगे। तो नो वरीज, आप परेशान इस बात में ना हो, कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है ये। जी सर, ठीक है सर। सिस्टर जी, डॉक्टर अक्षंता। सर मैं तो शहजाद साहब के लिए मैसेज है कि वो को होस्ट हैं, तो कुछ लोगों के माइक कंटिन्यूसली ओपन है और बहुत शोर हो रहा है। शहजाद साहब, शहजाद साहब मुराकबे में चले गए। नहीं, मैं देख रहा हूँ सर साथ साथ। अच्छा चलें, थैंक यू। तो सिस्टर ताजुन्निसा आपका फिर क्वेश्चन है? नहीं पुराना है। सर बाय मिस्टेक हो गया ये। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो
यहाँ पर मैंने एक बात की थी कि ये जो इज़ा की बात हुई थी, ये जो इज़ा दुऊ इलल्लाह ही है, ये इज़ा भी तो कुछ काम करता है ना। क्या काम करता है ये? इज़ा जो है बेसिकली ये भी बार बार आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ ये भी हमारा पक्का हो जाए कि इज़ा जब आता है तो कौन एक्सप्लेन करेगा कि इज़ा किस माने में आता है, यानी उसका क्या फंक्शन क्या है। इज़ा ज़र्फ के तौर लाइन पर में आता है सर, ज़र्फ, एक्सीलेंट, ज़र्फिया। ज़र्फ और ज़र्फिया आता है और ज़माना मुस्तकबिल के लिए, यानी और पास्ट के लिए। इसके बाद वाला माजी को जुमला जो मुदारे है में बदल देते, वो माजी फिर के मायने मुदाफ इलैह मुदारे में होता कर है। देते। परफेक्ट, परफेक्ट तर्जुमन। और दूसरा ये है कि इसमें शर्त का माना भी पाया जाता है, ठीक है ना। जी सर। तो इसके बाद जो फेल आ रहा है उसको हम फेल शर्त भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। और इज़ा एक लेकिन और भी वो करता है, क्योंकि ये ज़र्फ है, इसके बाद कोई जो लफ्ज या जुमला आता है वो भी एक अपने साथ एराब रखता है। जी सर। तो जो ज़र्फ होता है वो एज मुदाफ मुदाफ भी बन होता है। मुदाफ बन जाते, जी मुदाफ चले हो जाता है ना जी। तो उसके बाद जो जुमला होता है उसका उसका हम एराब कह देते हैं फी महल्ले जर। तो ये मैं आज बातें सिर्फ दोहरा ये रहा हूँ कि कई दफा ऐसे लगता है जैसे ये बात बड़ी देर से हुई नहीं है। और जब भी आप देखें कहीं पर अगर फेल मजहूल आ रहा है तो जरूर तलाश करें इसमें नाइब फाइल कहाँ पर होगा, राइट। तो कहीं नजर ना आए तो वो आमतौर पे अंदर छुपा ही होता है, ही बन जाता है। नहीं, होम होगा ना इसमें। इसके अंदर जो है ना इसका अपना छुपा हुआ, ठीक हो गया। और इसमें लियाकुम बैना इज़ा फरीकुम, तो ये जो दूसरा इज़ा है ये क्या है, और इसका जवाब शर्त कहाँ है, इस इज़ा का जवाब किधर है, ये मुझे बताइए। देखिए, इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीकुम मिनहुम मुअरिदून। जी माजिद भाई, कौन बताना चाहेगा कि यहाँ पे, जी माजिद भाई, मैंने बात की और आपका हाथ जी खड़ा हो सर, गया। जी सर, इज़ा फजाइया जो है ये उसका जवाब शर्त आ रहा है वहां से। सिर्फ इज़ा फुजाइया, व्हाट डू यू नहीं थिंक? सर, पूरा है ना, इज़ा फरीकुम मिनहुम मुअरिदून, ये जो पूरा जुमला है उसका इज़ा फजाइया के साथ वो उसका जवाब शर्त आ रहा है। करेक्ट। और अगर मैं ये कहूं कि ये वाला आप एक जुमला भी तो बन रहा है फरीकुम मिनहुम मुअरिदून, तो ये जी सर, बिल्कुल बन रहा है। तो यानी इसमें भी फरीकुम जो है ये मुब्तदा बन रहा है इसका, और मिनहुम मुताल्लिक है फरीक से, और उसी नात भी बना सकते हैं आप फरीकुन की, और बिल्कुल मुअरिदून जो है बिल्कुल, इसकी खबर है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, माजिद भाई ने पॉइंट आउट किया। मिनहुम जब आया ना, ये जार मुजूर ऐसा है ना जो मुताल्लिक इसके एज ए सिफा बन रहा है ना, और ये अक्सर इस तरह से आता है। तो ये याद कर लें कि जब इस तरह से आए तो आप समझ आए कि ये इसकी नात के तौर पे, लेकिन इसका फिर अगर ये मुब्तदा खबर किधर है फिर? मुअरिदून सर इसकी खबर है। यहाँ पर मैं ऐसे एक चीज और भी ऐड करना चाहता हूँ। ये फरीकुन जो है अक्सर आपको नकरा नजर आ रहा है, लेकिन ये तखसीस हो चुकी हुई है, जबकि मुब्तदा जो है आमतौर पे आता है तो वो मारफा डिमांड करता है। जब नकरा आता है और उसके साथ तखसीस हो जाए, यानी कि किसी से खास हो जाए, जैसे इसमें एक ग्रुप से खास हुआ है मिनहुम में से, खास हो गया, बिल्कुल उसको भी आप कंसीडर करते हैं कि जी ये मुब्तदा बन सकता है मारफा के तौर पे। करेक्ट। चलें हम आगे चलते हैं। सुलेमान भाई, आपका लास्ट क्वेश्चन, देन वी कैन गो योर कमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फुजाइया के माने बता दें, वजाहत फरमा दें, फुजाइया कौन सा मतलब होता है, है? इसका मतलब सडनली, ऑल ऑफ अ सडन। सडनली। हाँ, यानी शुक्रिया कि सर। इसका मतलब यह मतलब हुआ कि एक काम हो रहा है, या वो बुलाए जाते हैं अल्लाह और रसूल की तरफ ताकि फैसला किया, उनके दरमियान फैसला किया जाए। तो अपेरेंटली दे हैव कम रेडी फॉर दैट। तो जी इज़ा यानी इमीडिएटली दे रिवर्ट, वो बदल जाते हैं। तो जी ये फुजाइया का माना है कि यानी एट दैट पॉइंट कम, यानी इम्पल्सिवली, इम्पल्स जिसको कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? जी सिस्टर नादिया, शुक्रिया सर। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आयत नंबर 45 में हमने थोड़ा सा टच किया था आपने कि वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, तो उसका जिक्र थोड़ा सा पहले सूरह हूद में भी आया हुआ है, जिसका एक आयत का तर्जुमा है कि वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 अयाम पैदा किया, उस वक्त उसका अर्श पानी पर था।
اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سوال کیا کہ عالم کی پیدائش کا حال بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا اور آسمان و زمین پیدا کیے. یعنی کہ بالکل جو ابتدائی تخلیقات ہیں اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ پانی تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اور سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن مَاءٍ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور میننگ اس کا دو طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر چیز جس کے اندر زندگی کی رمق ہے وہ پانی سے بنائی گئی، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز جو زندہ ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، مطلب پانی کے بغیر سروائیول نہیں ہے. تو بس یہ میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا ایڈ کرنا. جزاک اللہ خیر. Thank you so much. Thank you, جزاک اللہ خیرہ. We have so many talented students, الحمدللہ. اس میں میں ایک آئیے چیز ہم میں ایڈ کر دوں ارشد بھائی کہ جو جتنی بھی لیونگ چیزیں ہیں، جتنی بھی حیا ہے، ہر چیز میں more than 70% is water. ایوری تھنگ جتنی بھی ہے، تو وہ اور سائنٹیفکلی اس کو اس طرح بھی ایکسپلین کرتے ہیں نا کہ یہ پانی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس پانی کے اندر پھر اور چیزیں ڈیزالو ہوئی ہوئی ہوں گی یا اس کے اندر موجود ہوں گی. تو دس آلسو ٹیلز اس کہ یہ پانی سے بنی ہر چیز جو ہے. رائٹ، پانی سے بنی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو آئیے نیکسٹ چلتے ہیں پیج پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، تو اگر ہو جائے ان کے لیے حق، یعنی اگر حق ان تک پہنچے، یعنی اگر وہ حق کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، یَأْتُوا الیہ، تو آ جاتے ہیں اس فیصلے کی طرف مذعنین، اپنے موتی ہو کر، گردنوں کو جھکائے ہوئے، فرما برداری حق میں یعنی قبول کر لیتے ہیں. only in that case. اور اس سے پہلے آ چکا تھا کہ اذا فریق منہم معرضون، تو ایک فریق ان میں سے جو ہے وہ اعراض کرتا ہے اگر اس کے حق میں نہ ہو. یعنی جب آپ نے فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول پہ چھوڑ دیا اور رسول نے فیصلہ کیا ان کے درمیان، ان کے حق میں ہوا تو اگریڈ، حق میں نہ ہوا تو وہ اس سے پھر جاتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے پھر جانے کی؟ افی قلوب مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے؟ ام ارتابو، یا پھر وہ کسی شک میں ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ، یا پھر وہ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ان یحیف اللہ، یعنی اللہ ناانصافی کرے گا ان کے ساتھ، علیہم ان پر، ورسول، اور رسول جو ہے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کا عمل کرے. کیا ان کو اس بات کا خوف اور ڈر ہے؟ بل اولئک، بلکہ کیا ہے، وہ ظالم، وہ خود ظالم ہیں.
यानी यहाँ पर आप यहीफ का ये भी तर्जुमा कर सकते हैं कि वो उनको ये खौफ हो कि अल्लाह उनके साथ जुल्म करेगा, नाइंसाफी यानी जुल्म होता है। तो असल में वो खुद जालिम हैं जो ऐसा सोचते हैं। इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन। अच्छा, अब दूसरे ग्रुप की बात हो रही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है कि जो मोमिनीन है उनका कौल क्या है, इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली, कि जब वो बुलाए जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लियहकुमा बैनहुम, कि फैसला कर दिया जाए उनके दरमियान, तो वो क्या करते हैं, अन यकूलू, तो वो कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है ये, इसको ग्रामर के लिहाज से स्टडी करेंगे। अन यकूलू, कि वो कहते हैं, समिअना व अताना, हमने सुन लिया और इताअत भी कर दी उसकी, हमने यानी सिर्फ सुना ही नहीं, हमने उसकी सही माने में इताअत भी कर दी। ऐसे लोग हैं जो कि दोनों हालतों में, फैसला उनके हक में हो या उनके अगेंस्ट, उन्होंने कबूल कर लिया फैसले को। वह उलैइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। वमन युति अल्लाह व रसूलहू, अब ये बात आ गई कि जनरलाइज, कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, और वह यख्शल्लाह, और डरेगा अल्लाह से, वह यत्तक़ी, और जो परहेज़गारी इख्तियार करेगा उससे। यहाँ पर हम ये बात स्टडी करेंगे क्या फ़र्क है यख्शल्लाह में और यत्तक़िल्लाह में। यानी ये दो अलग तरह की सिफात बताई जा रही हैं मोमिनीन की, कि इताअत तो करने को दोनों तैयार हैं। वो लोग भी जो फैसला कबूल नहीं करते, इन्होंने समेना अताना का, तो ये वो लोग हैं जो इताअत कबूल करने के साथ साथ अल्लाह से एक ख़ास किस्म का डर है, यख्शा, खशिया यख्शा। और इत्तक़ा यत्तकी से यत्तक़ी, यानी वो उससे परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, एक डर इख्तियार करते हैं। फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, यही लोग हैं फ़ाइज़ून, यानी मुराद पूरे उतरने वाले, कामयाब। तो यहाँ फिर वो मुफ़लिहून और फ़ाइज़ून की बात आ गई। वअक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम। अच्छा, अब ये किन लोगों की बात हो रही है, कि वो लोग जो जिनको मुनाफिकीन की सफ में हमने खड़ा किया, वो क्या करते हैं, वो इस बात पे तैयार हैं, वो कसमें खाते हैं अल्लाह की। और कैसी कसमें, जहद अयमानिहिम, यानी अपनी दाएं हाथ की कसमें खाना, यानी और सख्त किस्म की। जहदा, क्या कसम खाते हैं कि लइन, इधर गया, लइन अमरतहुम, कि अगर तू हमें हुक्म देगा, ला यखरुजुन्ना, तो जरूर बर जरूर हम निकल पड़ेंगे। अब ये बात यहाँ जिहाद की हो रही है, जिससे जाहिर बात है मुनाफिकीन नहीं चाहते थे, लेकिन कसमें ये खाते थे कि अगर तू हुक्म देगा, यानी अगर आप हुक्म देंगे हमें, तो हम निकल खड़े होंगे। तो कहा जा रहा है ला तुक़सिमू, ये कसमें मत खाओ, यानी आपसे कसमें मतलूब नहीं है। मतलूब क्या है, तौअतुम मारूफा, इताअत जो मारूफ तरीके से की जाए। मारूफ तरीका क्या होता है, कसमें खाए बगैर आप सफ में शामिल हैं कि ये तो मैं करने को तैयार हूँ, कसमें खाकर अपने आप को सफ में शामिल ना करो। इन्न अल्लाह, क्योंकि बेशक अल्लाह खबीरुम, बारीकी से जानता है, बिमा तामरूना, वो जो तुम कर रहे हो। तो अगेन आइए देखते हैं इन आयात में हमारे लिए सर्फ के लिहाज से कोई मुश्किल अल्फाज हैं। अगर मैं कोई छोड़ जाऊं तो आप जरूर रोकर बता सकते हैं। यकुन भी ठीक है, और या बाद में डिस्कस करेंगे यकुन बना कैसे। या तू, ये भी कई दफा आता है, अता याती, या तू, वो आते हैं या चले आते हैं। मुज़इनीन, देखते ही हम ये बता सकते हैं कि इसम फाइल ये जमा का सीगा है। जी डॉक्टर अक्षंदा। सर ये अज़अना युज़इनु से इस्मुल फाइल जमा है मुज़इनी। वेरी इसका गुड। मतलब होता है कि कबूल करना, दौड़ कर इताअत करना। और राइट, ये यहाँ पर नसब में है क्योंकि ये हाल बन रहा है। ये आपने सारे मुश्किल जवाब तो पहले दे दिए, आसान वाले बताया ना। इसका रूट लेटर्स क्या है, राल, ऐन और नून। नून है। तो हम सबसे पहले जब सर्च स्टडी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसके रूट लेटर्स से क्या फेल बनता है, क्योंकि वो इसका प्राइमरी मीनिंग वहां से एक्सट्रैक्ट होता है। और फिर जब हम जाते हैं मजीद फी में, तो वो फिर स्पेसिफाई करता है उसका यूज। तो समिया के पैटर्न से दाइना यज़अनु, दाइना यज़अनु,
ज़अनन, तो इसका माना भी क्या है? मुती और फर्मा बरदार, फर्मा बरदारी करनी। यानी हक को मान लेना। तो अब जब आप अज़अना युज़िनु पर आती हैं तो वही माना इसके अंदर भी है, मती होने को, जो आपने कहा, यानी हक को कबूल कर लेने को। मतलब और एक तो होता है ना कबूल कर लेना, और एक जरा होता है थोड़ा एक्टिवली कबूल कर लेना, मतलब ये इताअत के और लिए दौड़ पड़ना, जोश दौड़ से, पड़ने शौक की से। बात के लिए ये कहाँ पर आया? ये मुझे अब याद नहीं आ रहा है, कहीं पर ये आया हुआ लफ्ज सूरह यासीन में तो नहीं आया? नहीं, अच्छा चलें, याद आ जाएगा। तो ये हक मान कर, जिसे कहते हैं ना सर तस्लीम, तस्लीम खम कर दिया, इसका मतलब है यानी एक्सेप्ट कर लिया। सर खमे, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, सर खमे तस्लीम कर लेना। सरे तस्लीम खम करना। हाँ, सर तस्लीम खम कर लेना, तो ये मोज़िनीन का माना हुआ। ठीक हो गया यहाँ पे। और दुआ आ चुका, यकूलु समेना आताना मुफलिहुना मन युति, ठीक है। यक्षा, खशिया, यक्षा, तो अभी हम बात करेंगे कि यक्षा का या किधर गया और युति का या किधर गया। यत्तक, ये कैसे बना? फाइजून, ये मुफलिहून की तरह से मुराद ये दोनों इसम फाइल जमा है। फाजा यफूजु है, ये अफला युफलिहु है, कई दफा आ चुके हैं। अक्समु, अक्समा युसिमु, कसम खाना, वो कसमें खाते हैं। जहदा, जहदा यजहदु, बेसिकली पूरी कोशिश करना, पूरी ताकत के साथ। और ऐमानहुम, ऐमान राइट हैंड, यानी दाएं हाथ। मुराद ये होता है कि दाएं हाथ के अंडर जो आते हैं, यानी दाने हाथ के, आप कह सकते हैं ऑनर्स ऑफ माई राइट हैंड, तो आपके स्लेव्स बने, जो आपके गुलाम, लौंडी, नौकर हुए, वो इसमें आ गए। यख रुजना, तो चले ये भी आपसे पूछेंगे कैसे बना यखरुजना, ठीक है। खरजा यखरुजु, और फिर ये, बल्कि यहाँ पर ये 3-4 दफा आएगा लाम ताकीद के साथ नून सकीला, तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। ताअत मारूफा, इताअत जो है मारूफ तरीके से, तो और कोई लफ्ज कोई नया नहीं है। करेक्ट, हमने इसके अल्फाज भी समझ लिए, तर्जमा भी समझ लिया। इसमें अगर हम देखना चाहें कोई पहलू नहव का, तो बनता तो है यकून से ही बनता है, तो अगर कोई जल्दी से एक्सप्लेन कर दे तो मुझे यकीन हो जाए कि हम वी आर ऑन द सेम लेवल, कि ये जुमला जो है इन यकुल लहुमुल हक़्क़ु यातू इलैहि मुज़इनीन, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं नाव के एतबार से जो देखे जा सकते हैं। जिससे सर नुसरत आपका पहले हाथ खड़ा हुआ। जी सर। सर इन जो है वो हरफे शर्त भी बनता है और मजजूम भी करेगा, इसने यकुन को मजजूम कर दिया। तो ये और मजूम से ये पहले क्या था? ये सिस्टर जब मजूम होने से पहले क्या शक्ल, क्या कहलाता, क्या था ये? सर इसमें यकून होगा ना, यकून था। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो जी। वाव के यकून हो गया, ठीक हो गया। सर आगे आ रहा है, कान लहुम, काना की खबर मुकद्दम हो सकती है, और अल हक्कु मुअख्खर इसका हो सकता है इसम। चले, ये बात ठीक है। तो इसमें जब आपने कहा इन जो है हरफ शर्त है, तो फिर फेल शर्त और जवाब शर्त भी दिखा, बता देना। जी। इन तो शर्त हो गए, इन यकुन लहुमुल हक्कु। यकून को कह देना। फेल शर्त जो है, जो आगे आगे जो फेल आ रहा है ना, वो फेल जी शर्त है। यकून फेल शर्त हो जी, गया, फेल शर्त, वो तो हरफे शर्त हो गए। ठीक है। फेल और शर्त यातू से स्टार्ट होगा, यातू। हाँ, यातू। अब यातू जो है, यातू। ये जो है इसका जवाब शर्त हो गया। जवाब शर्त है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और बाकी मुज़इनीन शायद डॉक्टर शाहदा ने पहले ही बता दिया था। सर इसका हाल बन रहा है ना, पीछे जो जुमला आ रहा है उसका। ये एराब क्या है इसका? मुज़इनीन का मजरूर है या मंसूब जी है सर, जो हाल बनता है तो वो ये लफ्जन तो मजरूर है, लेकिन ये मंसूब है मुहल्लन।
یہ آپ महलन ने मंसूब जी बिल्कुल ये मंसूब है, इसमें कोई दो राय नहीं ली जा सकती। ठीक हो गया। मंसूब बिल कसरा भी कह सकते हैं सर इसको। नहीं, मंसूब कसर ये लेकिन वाले ये मजरूर कैसे है? ये मजरूर 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 तो कहीं भी नहीं है ये। नहीं है ना देखिए ये जी। मजरूर तब होता है कि उसके पीछे मजरूर की कोई निशानी होती, हाल तो होता ही मंसूब है। जी मंसूब है। ठीक है ना। और लेकिन अब आपने एक बात और छेड़ दी, इसमें अलामत क्या है मंसूब की? मंसूब होने की अलामत क्या है इसमें? मंसूब होने की अलामत तो सर मुज़इनीना हो जाएगा, मुज़इनीना। नहीं अलामत मतलब है इसमें क्या चीज बता रही है कि ये मंसूब है? अलामत यानी इसकी जो उसको अगर नजर आए तो देखे ना सर मैं इसकी वो से साउंड से होगा ना, या नून या या सही कह रहे हैं आप। ये जो इसका या नून है ये बता रहा है कि यानी इसको जबर नहीं कहना है, इसके ऊपर फतह नहीं है ये अलामत। ठीक हो गया। अच्छा आगे नेक्स्ट अफी, इधर अफी कुलूबिहिम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये जो हमजा आता है ना, ये भी हमने कही। डॉक्टर अक्षांता आपका कोई क्वेश्चन कमेंट? नहीं सर, मैं यही पहली वाली जो आयत है ना, इसको जरा थोड़ा सा रिफाइन करके बताना चाह रही बताइए कि कैसे हम इसे बताएं। कि जैसे बताया था इन्होंने वो सब सही है। इन हरफ शर्त जाजमा, फिर यकुन को हम कहेंगे कि फेल मुजारे नाकिस मजरूम बिस्सकून, और ये फेल शर्त हो गया। लहुम जार मजरूर फी महल्ले नसब खबर, और अलहक जो है वो इस्मु काना है मरफू बिद्दम्मा, और यातू जो है वो फेल मुजारे मजूम, इसे हम कहेंगे बिहज़्फ़ नून जवाब शर्त, और वाओ इसमें जो है वो फी महल्ले रफ़ा फ़ाइल है, इलैही तो जार मजरूर हो गया, और मुज़निन हाल है मंसूब बिल या जवाब शर्त है। मतलब पूरा जुमला जवाब शर्त हो जाएगा, और जब पूरा ये जुमला जवाब शर्त होगा ये फिर महल्लन मजूम कहलाएगा ना पूरा जुमला। जी ठीक हो गया। ठीक है, और मुज़निन हाल बन गया बस। नेक्स्ट आ जाते हैं अफी कुलूबिहिम मरदुन। तो इसको भी मेरा ख्याल है हम कर लें तो रिविजन हो जाएगी। इसका जो आज जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग, इसका तर्जुमा कैसे करते हैं? क्या उनके दिलों में कोई मर्ज है? क्या इसका मतलब ये क्या ये क्वेश्चन है हो रहा है? क्या ये पूछा जा रहा है कि क्या उनके दिलों में कोई मर्ज है? इनकार बड़ी जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। ये किस अंदाज में बात की जा रही है? ये तंजिया अंदाज में बात की जा रही है। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये इस्तिफाम अल इनकारी कहलाता है। इनकार यानी इसके अंदर से पता चल रहा है कि ऐसा ही है। यानी ये क्वेश्चन वाली बात नहीं है कि उनके दिलों में क्या कोई मर्ज है, नहीं, मर्ज उनके दिलों में है। राइट, इस बात का इनकार है कि उनके दिलों में मर्ज नहीं है, उनके है। और इसी तरह ये तो बड़ा क्लियर है कि जुमला ये फी कुलूबिहिम मरदुन कैसे बन रहा है जुमला इसमिया। दिस इज सीमा। सर जो आप कह रहे हैं ना हमजा इनकारी है, तो जैसे हम वैसे नहीं पूछते, अपने उर्दू बोलचाल में पूछते हैं क्या ऐसा नहीं है, तो उसका जवाब होता है कि हाँ ऐसा ही है। ऐसा तो ये ही बिल्कुल इसी तरह से आता है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब उनसे ये उन लोगों की बात हो रही है, उनको तीन चीजें कहा गई, यानी कि दिल में इसका मतलब मर्ज है, और उस मर्ज को एक्सप्लेन कर अम जो है हरफ अतफ है। इरताबू, ये इरताबू से क्या मुराद हो सकती है? वैसे तो ये आपको आई थिंक सर्फ के हिसाब से तो क्लियर है ना, ये इफ्तियाल का पैटर्न है इरताबू के, और ये राबा यरीबू इसका जो है बेसिक मुजर्रद है। राबा यरीबू। तो यहाँ पर किस चीज में शक है उनको? यानी ये लोग जो कि देखें अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाते हैं, इनका किसी हद तक अल्लाह पे यकीन था, इनकी नबुव्वत और रिसालत का जो था ना, ये शक इनके दिलों में जो था ना वो बार बार आ जाता था कि, तो यहाँ पर जो मुफस्सरीन की राय है कि शक से मुराद वो शक है जो कि नबुव्वत का या रिसालत का शक था। अच्छा, और तीसरा ये जो खौफ है, हम यखाफूना अन यहीफ़ अल्लाह, तो
یہ کس طرح کا خوف ہے؟ یعنی یہ حافہ یحیفو کیسے بنا؟ یہ ہم نے نہیں کور کیا، سوری یہ رہ گیا تھا. حافہ یحیفو ہائفن کسی پر زبردستی کرنا، ناانصافی کرنا، فیصلہ کرتے ہوئے کسی ایک طرف جھک جانا، ظلم کرنا. تو یہاں پر ظلم کرنا مراد ہے، جو باقی جگہ سے پتہ چلتا ہے. جی سسٹر رکشندہ. سر جیسے وہ اردو میں محاورے میں کہتا ہے نا ہیف صد ہیف، تو یہ وہی ہوگا پھر. کوئی زیادتی کی بات ہوتی ہے نا، افسوس کرنا ہوتا ہے کسی ظلم و زیادتی پر، تو اردو میں محاورے میں استعمال کرتے ہیں نا اس ورڈ کو. ہیف ہے، ہیف ہے، ہیف صد ہیف. میرے شہزاد صاحب بتائیں گے. یہ جن کی اردو اچھی ہے بہتر ہے، میرا خیال ہے سسٹر ارجمن بتا سکتے ہیں کہ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میری اردو تو بہت خراب ہے سر. اچھا چلے. سسٹر انیس. سسٹر انیس کی اردو بہت اچھی ہے. ہاں تو چلیں آجے نیکسٹ آ جائے. اس میں اور یہاں پہ انما کانا قول المؤمنین، تو کانا کی جو ہے نا خبر اور اسم تلاش کرتے ہیں اس اگلی آیت میں. اینی باڈی؟ جی سر. کنس صاحب جی سر. بتائیے سر. جی سر. کانا کا قول المومنین سر کانا کی خبر ہے. تو اس کے بعد اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، یہ اس کے ساتھ ہی متعلق ہے. ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ اس کا جو ہے نا سر کانا کا اسم ہے. نہیں اسم ان یقولو تک کافی نہیں ہے؟ ہاں جی اتنا ہی ان یقولو. جی سر. ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا تک ہو گیا. اطانا تو پھر معطوف ہوتا ہے نا سر. وہ یقولو کا آگے سمینا تو انہوں نے کہہ دیا بس کافی ہے، یہی اس کا جو ہے نا اسم بن گیا. ہم نے سن لیا اور ہم نے یہ تو ان کو اس کا سن لیا اور اطاعت کی. آگے ہاں جی. اس کا یہ پھر مقولہ ہے نا کالا کا کہ سمینا بتانا. جی سر مقولہ ہے. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. لیٹ سے اور کوئی اس میں ہے کوشچن؟ ہاں اذا دعو، یہ بھی اس میں بھی تلاش کر سکتے ہیں آپ کہ جملہ شرط اگر یہ ہے تو اس کا جواب شرط کہاں ہے؟ اذا یہ کون کرنا چاہے گا؟ اذا دعو الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو اس کا کدھر ہے جواب شرط؟ یہ سسٹر فائزہ. سر اس کا جواب شرط ہوگا نا لیحکم بینہم. ناٹ ریئلی. آپ ذرا اس کا دیکھیں ترجمہ. اذا دعو الی اللہ ورسولہ، یہ تو ہے لیحکم، یہ تو ساتھ چل رہی ہے بات ابھی. جی ماجد بھائی شاید. سر جی سر یہ اس سے پہلے آ گیا ہے نا کہ جی ان کی پھر یہ کال ہوتا ہے جب وہ پکارے جاتے ہیں. کریکٹ. اس کو یوں سمجھیے کہ کئی دفعہ آپ کا جو جواب شرط ہوتا ہے نا، ہم نے لاسٹ ٹائم اس میں وہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے ظاہر ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ معذوف ہے، لیکن معذوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ اس سے پہلے جو بات کی جا رہی ہوتی ہے نا وہ استدلال ہوتی ہے اس بات پہ. تو یہاں پر کون سی بات استدلال کر رہی ہے؟ یعنی جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کیا جائے، تو وہ کیا ان کی ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں سمینا و اطانا، یعنی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ اس کے جواب، یعنی وہ یہ کہتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی انڈرسٹینڈ دس. نہیں تو سر پھر کیا کیسے کہیں گے اس کو؟ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جواب شرط جو ہے نا، پہلی بات تو ہے لٹرلی معذوف ہے لکھا ہوا، لیکن یہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر جو اس سے پہلے، یعنی جس کا جو انڈرسٹوڈ ہے اس کے کال سے کہ وہ ان کا کال کیا ہے. یعنی جب وہ بلائے جاتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ رسول کے سب تاکہ وہ یہ کہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. یعنی یہ لکھا ہوا یہاں پہ نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ بات سے ہو رہا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں.
تو آپ کہیں گے کہ اٹ از انڈرسٹوڈ. دس از, یہ عام اردو میں بھی ایسی ہوتا ہے, کئی دفعہ بات وہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے. اب میرا آخری بات رہ گئی تو سر کہ ہم یہاں اس کو یقولو سمینا و اطعنا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے اس کا جواب اگر وہ آپ ترجمہ کریں, بنے نہیں سکتا. آپ ترجمہ بنائے نا, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا, یہ تو وہ کہتے ہیں, اس کا حصہ ہے کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں, یہ تو جب بلائے جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی وہ جب بلائے جاتے ہیں تو پھر یعنی ان سے جب بلایا جائے تو سر پھر وہ یہ کہتے ہیں, یہ جواب یہ تو مجھے تو یہ سینس دے رہے ہیں کہ یہی نہیں, جواب آپ اس کا ترجمہ کریں ذرا کریں, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب جب ان کو دعوت دی بلایا جاتی جاتا ہے, ہے ان کو بلایا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے, جب ان کو بلایا تاکہ جاتا ہے فیصلہ کر کہنے دیں. کے لیے, یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ کہنے یقولوا سمعنا واطعنا اور لائک. تو اب یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, آگے ہونا چاہیے وہ یعنی, اور وہ کہتے ہیں وہ یقولوا سمعنا واطعنا. یعنی آپ سے کہوں کہ اگر آپ کو بلایا جائے امتحان میں, آپ کو بلایا جائے کلاس میں اسپیچ دینے کے لیے تو آپ اسپیچ دیں گی, رائٹ. وہ میں لکھوں نہیں یہاں پہ, اگر آپ کو بلایا جائے تو سر یہاں پہ اگر کالو سمینا و اطعنا ہوتا کہ یعنی وہ کہتے ہیں, ہاں پھر وہ کالو کہیں جو گے ہمارا وہ جواب جی جی, ہوتا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہو گیا نا یہاں سے. اگر فرض کیا کہ جو فرسٹ آتا ہے اس کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے, تو اگر آپ کو بلایا جا رہا ہے اسٹیج پہ تو اس کا مطلب ہے سمجھ آئیں کہ بھائی آپ فرسٹ آئی ہیں, تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فرسٹ آئی ہوں. تو ٹھیک ہے سر, تو ہم یعنی کہیں گے یہاں معذوف قالو ہے جو کہ معذوف نہیں, معذوف کیا ہے کہ اس بات کا کہنا ان کا جو وہ کہیں گے وہاں پر انڈرسٹوڈ ہے, کیونکہ اولئک هم المفلحون آ گیا نا. دیکھیں اس کو یہ بھی ہو سکتا تھا, اذ دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا, اس کے بعد ہوتا وقولوا ما سمعنا وما اطعنا, یہ بھی وہ کہہ سکتے تھے. لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کہا, کہہ دیا واولئک هم المفلحون, یعنی انڈرسٹوڈ ہے, انہوں نے یہی کہا. اگر آپ کو بلایا جائے اسٹیج پر, آپ نے اسٹیج پر آ کر کہنا ہے کہ ہم سب آ کر کہنا ہے کہ جی کہ وہ شخص جو تھا وہ اس کو میں نے غلط ووٹ دیا ہے, تو آپ آگے آ کر کچھ اور کہہ دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو سے سم تھنگ ایلس بٹ یو سے سم تھنگ ایلس. سر پہ میں ایک کوشچن پوچھوں سر, یہاں پہ جو سمیعنا ہے اس جی کو ہم ان یقولو, یہ تو ہمارا وہ بن گیا نا مصدر معول یعنی کہنا, تو جی یہ اس کی پھر یہ نعت بنے گا, یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہنا سمیعنا, یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. دیکھیے یقولو جو ہے اس کا یہ مقولہ ہے, جب وہ اس کا ترجمہ دوبارہ کریں نا, بار بار میں ترجمے پہ آ رہا ہوں, جب ان نہیں کو نہیں سر, بلایا اگر ہم اس کو جاتا ہے مصدر معول بنا لیتے ہیں کہ بنا لیا یعنی کہ کہنا, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا تو مصدر معول یعنی کہنا ہی ہو گیا نا. جی جی, ان کا کہنا, ہم کا کہنا کہ ہم یعنی کہ وہ کہیں, اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ کہیں, ان کو اس کو بھی پھر ہم مقولہ ہی کہیں گے, سمینا و مقولہ اطعنا کو, سمینا و اطعنا اس کا مقولہ ہے. ہاں, ان کو بلایا جائے یہ کہنے کے لیے سمینا و اطعنا. آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے, جس کو بلایا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر تو وہ یقولوا سمینا و اطعنا ہی کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آئے سر صحیح ہے, سمجھ آ گیا, میں ڈیپلی انالائز زیادہ اچھا سمجھ آ گیا. جزاک اگزامپل اللہ. سمجھ میں آ ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آخری بات یہ رہے گی کہ یہاں جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ فرق کیا ہے. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں ہوتا ہے, یہ والا بھی ذرا کر دیں تاکہ آسان ہو جائے کہ اس کے اندر جواب شرط کہاں ہے اور فعل شرط کہاں ہے. صرف نغمہ کر دیں اس کو, اس جملے کو. جی وہ حرف شرط تو یہاں سے تو یہ شرط شروع ہو جاتی ہے, وہ من یطیع اللہ ورسولہ, وہ سب عطف ہوتی جا رہی ہے, یہ سب شرط ہی چل رہی ہے. اور فاولئک هم الفائزون جو ہے وہ پھر اس کا جواب شرط آ جاتا ہے. فعل شرط کس کو کہیں گے, فعل شرط کس کو کہیں گے؟ فعل شرط ومن یطیع اللہ, یطیع, جی یہ فعل شرط ہے. اچھا, اور یطیع جو فعل شرط ہے, اس کا فاعل اور مفعول ہے کہیں کوئی؟ جی فاعل ہوا اور مفعول اللہ. اور یہ یطیع جو ہے یہ کون سا یہ ہے, یہ
اس کا ذرا صرف بتائیں نا, یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. جی گرامر ٹیبل میں تو یوتے کہیں بھی نہیں آیا. یہ تو یہ دوسری بات ہے, اس کو تو یہ مجزوم اصولاً ہے, تو یہ مجرور ہے. یہ کیا ہے, یوتے مجرور ہے یہاں پہ. من یطیع اللہ یطیع یوتیو تھا نا سر, یہ یوتیو اب اس کا اور آپ ایک بات نہیں کریں نا. نہیں یہ یوتیو تھا سر, اس کو سر آپ سے کسی نے پوچھا ہے, نہیں سر نہیں آپ سے کسی نے پوچھا ہے نہیں پلیز آپ. یہ جو اس کی جو یہ اس کو اس سے وہ کرنے کے لیے مجھے اس کا صحیح نام نہیں یاد آ رہا, پر جوڑنے کے لیے اللہ یہ بیسیکلی یہ جو اس میں آ رہا ہے نیچے جو زیر ہے کسرہ آ رہا ہے, یہ اس کی ملانے کے لیے جو بالکل یہ اس کے لیے ہے. یہ اس کے اس سے اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ملانے کے لیے. تو اس کا اعراب کیا ہے پھر یوتے کا؟ یہ مرفوع ہے ظاہر ہے, کیونکہ یہ نہیں دیکھیں سوچیں, من کے بعد جب آتا ہے فعل شرط کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مجزوم ہو جائے, مجزوم ہو جاتا ہے. مجزوم ہو جائے گا. کہیں گے فعل مضارع جو ہے یہ بالکل یہ مجزوم ہے, اور یہ ایکچولی جو یہاں پہ آ رہا ہے کسرہ, یہ اس کو ملانے کے لیے ہے. ویسے یہ اب کوشچن پھر بھی ایک رہتا ہے کہ یہ جی یوتے جو ہے اصل میں یہ کیا تھا؟ اگر یہ من نہ ہوتا تو اس کی اصلی حالت کیا تھی؟ یہ اب میں نے اس کا ٹیبل تو نہیں کیا ہوا, بٹ آئی کین گیس یوتی ہوں. یہ جو گیس ورک ہے نا, اس کو آپ نے انٹو پرماننٹ ورک کرنا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کو پتا ہو اس کا ماضی بھی بتائیں, مضارع بھی بتائیں اور مصدر بھی بتائیں. یہ مجھے تو QC 7 میں ہمارا یہ ہونا ٹارگٹ چاہیے کہ ہم اس کو کوشش کریں کہ یوتی وہ آپ نے صحیح بتایا, اس کا مضارع آپ نے صحیح بتایا یوتی, لیکن مجھے اس کا ماضی بھی آنا چاہیے نا, آنا چاہیے. اور وہ پیش والا ہے مضارع, تو آپ اس کو اطاع یوتی. اور مصدر کیا ہوگا؟ اطاعتن. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا مجھے اسپیڈ ورک کرنا چاہیے. جیسے ارادہ یریدو, اقامہ یقیم. ٹھیک ہے. اچھا, اور نوٹ کریں یہ یوتی میں ہوا کیا, یہ اس کا یا گرا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, یوتی یا گیا, تو یہ کلیئر ہو گیا. چلیں نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو جواب آپ نے جواب شرط آپ نے بتا دیا, یہ پورا جملہ ہے. جی فاولئک هم الفائزون. اس میں آپ نے ایک سوال, جی سوری, ہاں یہ کوشچن تھا یکشا میں اور یتقی میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ہیں تو ڈرنے کے معنی میں. جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ آپ نے اتنا کچھ بتا دیا نغمہ, کسی اور کو نہیں, چانس اگر کوئی بتانا چاہتے ہیں ضرور بتائیں, بٹ بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ ویسے یکشا اور اس میں جو فرق ہے. جی کرنل صاحب آپ بتانا چاہتے ہیں؟ کرنل صاحب آپ بتانا چاہتے ہیں یا سسٹر سبینہ سے پوچھ لیں؟ سسٹر سبینہ. سر کہ یکشا تو ڈرنے کے معنی میں آتا ہے, یتقی آتا جب پرہیزگاری کے لحاظ سے سر ہے, وہ بھی ڈرنا, لیکن پرہیزگار ہو کے وہ پرہیزگاری کرتا ہے تاکہ اللہ سے پرہیزگاری کر کے وہ اس سے ڈرے. چلے قریب ہے, قریب. اس کو ریفائن کون کرے گا؟ سبینہ ریفائن کریں گی جو کرنل صاحب نے کہا. خشیت جو ہوتے ہیں نا, وہ ایسا ڈر ہوتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے. ماشاءاللہ 100%. کس نے بتایا؟ یہ سبینہ نے بتایا. دوبارہ بتائیے دوبارہ. خشیہ کیسا ڈر ہوتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری, یہ خشیہ ہے, یہ خشیت ہے. ایکسلنٹ. اور سر تقویٰ جو ہے وہ ایسا ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے گناہوں سے بچا جائے. اس کو تھوڑا ریفائن کر دیں. سیکنڈ والا جو ہے نا, اس کو ریفائن کرتے ہیں تھوڑا. کون کرے گا ریفائن؟ اتقا. پہلا والا تو پرفیکٹ آن دا ڈاٹ سسٹر سبینہ نے بتایا. اتقا بھی ڈرنا ہے, وہ کیسا ڈرنا ہے جی ڈاکٹر رکشندہ؟ سر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے کاموں سے بچنا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر. گناہوں سے بچنا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی ہائی لیول ڈیفینیشن دے دی. عام لوگوں کا, عام پبلک کا ڈیفینیشن بتائیں اتقا میں. جو چلے میں سسٹر نادیہ لاسٹ آپ سے بات کرتے ہیں, پھر اس کو ریفائن کرتے ہیں. جی سسٹر نادیہ. سر آخرت کی بعض پرس کے خیال سے دنیا میں گناہوں سے بچنا اور نیکی اختیار کرنا
और गैबी तौर पे, यानी कि गैब अल्लाह ताला को ना देखे बिन देखे, गैब पर ऐसा ईमान के दिल में हर वक्त अल्लाह ताला का खौफ हो, अल्लाह ताला की याद हो, उसके I think देखे that is मतलब उसकी that's a नजर में very होने का very एहसास। close, very very close. मतलब मैं से agree, मैं इसको यहाँ रैप अप कर रहा हूँ। इत्तका में जो डरना है ना, वो आप सब लोगों ने जो बात की, अपने अंजाम से डरना, यानी अमाल के अंजाम का मेरा साथ, क्योंकि उस अंजाम का हमें पता नहीं है, जिसको हम इतने बड़े समझते हैं हमने नेक अमाल किए हैं, क्या वो कबूलियत के दर्जे में भी है, तो इस बात का डर। अच्छा, और दूसरा जो उसका पहलू है जो आपने बात की कि जो गुनाहों से बचना का पहलू है, उसकी तरफ जो है दिल की तबीयत का माइल होना, उसकी वजह यह है कि अल्लाह की नाराजगी से बचना, कि बचते हुए, तो ये वाला जो डर फीलिंग है ना, ये इत्तका है। तो दोनों में बड़ा फर्क है। यक्षा में जो सिस्टर सबीना ने बताया कि अल्लाह की अजमत की वजह से जो दिल पर, इसके साथ एक और लफ्ज भी था, खशा, यक्षाऊ, वो भी तो डरना है। उसमें और इनमें क्या फर्क है जी? झुकाव के मायने में आ जाता है ना सर? नहीं, आवाज नहीं पहुंची। क्या माना है खशा सर यक्षाऊ? वो तो खशा जो है वो तो झुकाव या झुकना वगैरह, नहीं, आजगी इख्तियार करना। खशा यक्षाऊ में जो माना आता है ना, असल में जो खशिया से वो नेक्स्ट पहलू है। खशिया में तो जैसे आपने कहा, अल्लाह की अजमत से दिल पर एक खौफ तारी होना। खशिया जो है ना, वो जो दिल पे खौफ तारी होता है, उसका जवारे पे असर अंदाज हो जाना, जिस तरह कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, या उसका आपके जो है जो स्किन है उस पे उसका इफेक्ट होना, कि आपका जो है ना बॉडी भी उस खौफ को महसूस करे। तो ये खशियत, ये कहलाएगी खशआ। तो एनीवे जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सिस्टर नुसरत? जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, खशियत के तो एक माने हमने ये भी पढ़े थे ना कि किसी की नाराजगी के खौफ से डरना, कि कोई खशियत हमसे नहीं था, नाराज ना हो नहीं, जाए। वो इत्तका है, वो इत्तका है अल्लाह की नाराजगी से। और वो जो डॉक्टर शानदा ने बात की कि मोहब्बत की वो इंतहा हो कि कोई गलत काम यानी मेरा महबूब मेरे से इस नाराज ना हो जाए। जी सर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि फिर जैसे हम स्कॉलर्स को कभी सुनते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो वो कई दफा ये तकवा या यत्तक़हू जो है, इसको वो कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, वो क्या यस, वो देखें, गॉड कॉन्शियसनेस इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ तकवा, बिकॉज जिसको अल्लाह, यानी हमेशा ये ज़हन में रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, जी, एहसास हो हर वक्त कि अल्लाह एहसास देख होता है, रहा है। फिर वो गुनाह भी नहीं करता। ठीक है, उसको ये भी फिक्र होती है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, और जी ये भी होता है कि अगर मेरी कोई कोताही रह गई है तो मैं पकड़ा ना जाऊं। तो गॉड कॉन्शियसनेस जो है, इसको उर्दू में क्या कहेंगे हम? अल्लाह का एहसास, एहसास होना, ये तकवे की अलामत है बहुत बड़ी। तो ठीक है हम जो सर। बात कर रहे हैं उसके पहलू, एक और भी तो वर्ड होता है खाफा या खाफ, वो भी तो डरना होता है। इन जी सब डरने सर। में उसमें क्या फर्क है? सर मैंने तो यही पढ़ा है कि खशियत जो है वो किसी कोई नाराज ना, ये इसमें ज्यादा मोहब्बत का दखल होता है। कि जैसे एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि बच्चा जो है वो कहता है कि अब्बू आप वापस आए दफ्तर से तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए, तो जब वालिद वापस आएंगे और चॉकलेट लाना भूल गए, तो उनके दिल में ये होगा कि अब ये बच्चा मुझसे नाराज होगा। तो इसमें मोहब्बत का अमल भी शामिल है। ये आप खशिया की ऐसा डेफिनेशन, खशिया यक्षा जी की? सर, जी सर, हमने चले, ये इसको पढ़ी आप कि दोबारा देखें। मैं सॉर्ट ऑफ अग्री नहीं कर रहा इस डेफिनेशन से, लेकिन मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो इसको आप शहजाद साहब आप क्लैरिफाई करें। खशिया जो पहले सिस्टर सबीना ने बताया था, जी, अजमत का खौफ। सिस्टर सबीना ने बताया था, जो वही मतलब मैंने भी जो देखा है वो ये है, खशिया किसी की अजमत का ख्याल अजमत, दिल में रखते हुए डरना, और डरना, इत्तका जो है वो अंजाम के खौफ से डरना। खौफ से। अब आ जाते हैं आखिरी खाफा जो है, उसको क्लियर कर लेते हैं। कौन सिस्टर इमाद भाई बताना चाहेंगे? खाफा या खाफू, तो ये कौन सा खौफ है? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें आप ही की मैंने एक स्लाइड चैट में भी पोस्ट की है, उसमें आपने बताया था कि खाफा आने वाले खतरे का अंदेशा है, इसी तरह हज़रा है खतरे इमाद की भाई, चीज़ से डरना, ये तो चीटिंग हो गई। अब आपने सब कुछ पहले ही बता दिया। राआ भी है ताजुब के खतरे से डरना, मतलब बहुत सारी और भी किस्में हैं, ये देख बहुत सारे लीजिएगा। इंजार भी है। तो आज इतनी ही बात करते हैं। तो खाफा, जिस तरह इमाद भाई ने कहा
کہ ایک اس میں آنے والا تصور سے خوف، یعنی اور اس میں یعنی آنے والے کا خطرہ، یعنی بالعموم مستقبل کا، اور پھر ایک حذرہ بھی ایک ہے، کسی ڈرنے والی چیز سے ڈرنا، شیر سے، اینی وے سو دیر آر پلینٹی آف. آج اتنا ہی ہم کر لیتے ہیں کہ اتنے جو ہے نا خوف ہم نے ڈھونڈ لیے. رہبہ بھی ہوتا ہے نا سر، کون سا؟ رہبہ یا ہاں، ترہبون، روب، جس پہ روب پڑنے والا. ایک وجفہ بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ وہ جو واجفہ، جو لرزنے کے معنی میں آتا ہے، دھڑکنا، مضطرب ہو جانا، وہ بھی ایک ہے. سو بہت سارے خوف ہیں. 12 الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں ڈر کے لیے، 12. 12 الفاظ. اب دیکھیں نا، یہ تو لیکن آہستہ آہستہ اب ہم گنتے جائیں گے اور یہ ہمارے لیے آسان ہوتے جائیں گے. اب ٹرانسلیشن تو نہیں ہو سکتی نا پھر، انگلش میں تو 12 نہیں ہے. جی سسٹر ہمنا، لاسٹ کامنٹ. جی سر، اس میں میں نے تھوڑا ایڈ کرنا تھا کہ سر یہ جو خوف ہوتا ہے نا، اس میں انزائٹی ہوتی ہے. جو انزائٹی ہوتی ہے نا، اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ مطلب اپنے حق کے راستے سے بالکل الٹ طرف بھی جا سکتے ہیں نا. انزائٹی آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے وہ غیر یقینی ہوتا ہے. جبکہ جو اور مومن خشیہ جو ہے ہے نا، اور جی جی جی، اور جو سر جو خشیہ اور تقویٰ ہے سر، اس میں اطمینان قلب جو ہے نا سر، وہ بہت معنی رکھتا ہے. یہ اس سٹیٹ پہ جا کے ہوتا ہے. تو آپ کی بات درست ہے. تو پھر اس لیے مومن کے بارے میں کیا گیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جی، ٹھیک ہے نا؟ اور سر اوپر بھی، جی سر، اور سر اوپر دیکھیں نا، قلوبہم، جہاں مرض کی بات ہو رہی ہے وہاں یخافون بھی ہو ہاں، رہا ہے نا. یخافون ہے، بالکل ادھر یخافون ہے، یعنی اس میں مضطرب کیفیت موجود ہے، کیونکہ مستقبل کی بات ہے نا. یو ڈونٹ نو واٹس ول ہیپن. وہ جو وہ ایک اور خوف قسم کا خوف ہوتا ہے. رائٹ. تو ناف کے ہم نا آپ کی بات ہو گئی نا، ہو گئی. تو آئیے ناف کے پوائنٹ سے ایک آدھ چیز دیکھ لیتے ہیں. اینی باڈی وانٹس ٹو ایڈ؟ اس پہ دیکھ لیتے ہیں کون سی بات ہم کر رہے تھے. لئن امرتہم لیخرجن، اس کے بارے میں کوئی کلیریفائی کرنا چاہے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یا آپ لئن امرتہم لیخرجن، تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ہے چھوٹا سارا جملہ، لیکن یہ بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے. یہ لام زبر عام طور پہ اگر نہ ہوتا تو یہ کیسے جملہ ہوتا، یا اس جملے کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یا رہنے دیں اس بار؟ نصرت جی سر، تھوڑی کوشش کروں اس کے لیے. کوشش کریں، ادروائز ویل گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. ٹائم کافی اب ہو گیا. جی سر، یہ لام تو تاکید ہے. اگر لام میں تاکید نہ ہوتا تو ان شرطیہ ہوتا، حرف شرط ہوتا. اب کیا نہیں ہے حرف شرط؟ سر حرف شرط تو ہے، لیکن لام تاکید کے ساتھ آ گیا سر. اچھا، ختم ہو گیا. چلیے اس کو اگلے بار ڈسکس کریں گے. بڑا اسپیشل نام ہے، اس کا بڑا نام بھی ہے جو سسٹر انیس بتا نہیں رہی ہیں ابھی. ان کو اچھی طرح سے قسم بالقسم کہلاتا ہے نا یہ. متعل قسم ہوتا ہے. اور جو دوسرا والا لام ہے وہ ماجد بھائی بتا دیں گے وہ کون سا لام ہے. سر یہ لام تاکید ہے نا سر؟ لا یخرجن، نہیں سر، یہ اس کو نا، جواب القسم پہ جو لام آتا ہے یہ جو جواب القسم پہ آتا ہے نا، ہوتا یہ ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں اس کو آج ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن یہ شرط تو بنتا ہے، لیکن اس کا لام جواب شرط متعلقہ جو ہے اور نا، لام تاکید دونوں کہتے ہیں نا اس کو، لام لا ہاں، یخرجن میں. لیکن ایسے کیس میں ہم کہتے ہیں جواب شرط محذوف ہو گیا. اسی جگہ کس نے لے لی؟ اسی جگہ لے لی یہ جو قسم ہے. جواب قسم نے لے لی. سو لیٹس فارگیٹ دس فار ناؤ. اس کو اگلی بار بات کریں گے، بٹ اٹ از انٹرسٹنگ کانسیپٹ. آئیے ایک سلائیڈ ہم اور کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا
وما على الرسول إلا البلاغ. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو کہہ دیجئے، اس سے پہلا والا مضمون یاد رکھیں کہ منافقین وہ کون تھے جو کہتے تھے کہ قسمیں کھانے کو تیار ہیں کہ ہم نکل پڑیں گے جب آپ ہمیں حکم دیں گے. تو کہا جا رہا ہے تم سے مطلوب نہیں ہے تمہاری قسمیں، بلکہ مطلوب کہ تم سے کیا ہے کہ تم معروف طریقے سے اطاعت کرو. اب یہاں پہ اب جنرل پرنسپل آ رہا ہے سب کے لیے. قل اطیعوا اللہ، تو کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہ اطیعوا اللہ و رسول، ایمفیسس کہ دونوں دفعہ وہی فعل ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کو کئی لحاظ سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت جو ہے بائی اٹ سیلف بھی اور رسول کی اطاعت الگ سے بھی، یعنی سننا بھی یہاں مراد ہے اور قرآن بھی اور دونوں بھی اور ڈفرینٹ ویز بھی. اس کی ہم بات کر سکتے ہیں جب ہم تدبر پہ بات کریں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اچھا تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی پس فَإِن تَوَلَّوْا، تو پس اگر منہ موڑو گے، یعنی تم اگر منہ موڑو. اچھا یہاں پر ایکچولی یہ تَوَلَّوْا ہے، تولا یا تَوَلَّوْا. تو ان تَوَلَّوْا تو تم اگر منہ موڑ لو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے علیہ رسول پر، ما حملہ جو اس پر لادا گیا یا جو اس پر جو ذمہ داری اس کو دی گئی اتنا ہی اس پر ذمہ داری ہے. وہ علیکم، اور تم پر اتنی ہی ما حمل تم جو تم پر ذمہ یعنی ادا کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی. یعنی کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اگر تم پھر جاؤ گے تو پھر جان لو کہ اللہ کے رسول نے اپنی رسپانسبلٹی کیسے پوری کی گئی کہ اس کے اوپر علیہ ما حملہ، جو اس کے اوپر ذمہ داری دی گئی. کیا ذمہ داری ابھی آگے آ رہی ہے، اور تم پر ذمہ داری وہ ہے اس کو ادا کرنے کی، وہ تمہاری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ، اور اگر تم اطاعت کر لو گے سب اس کی، تو یہ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ تہتدو، تو تم ہو جاؤ گے ہدایت یافتہ. تو یہ ہمارے لیے بھی ہدایت کا بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ پہلو ہے کہ ہمیں کیسے ہدایت حاصل کرنی ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول پر مگر صرف پہنچا دینا صریح، روشن، کلیئرٹی کے ساتھ. اس کی ذمہ داری تو بڑی کلیئر ہے. اب سب سے بڑی جو بات ہو رہی ہے، اور آئی تھنک آج کی آیت اس پر سوچیں، غور کریں گے اور اگلی بار ڈسکس کریں گے جس جگہ سے مسلمان گزر رہے ہیں آخر ایسا کیا ہوا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، وہ عامل الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو کہیں گے ہم ایمان بھی لائے ہیں اور نیک اعمال بھی کیے ہیں. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے آمنوا منکم. تو یہ کیسے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے؟ وہ ایمان لے آئے اور عامل صالح. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تو ضرور بر ضرور ان کو خلافت عطا کریں گے، یعنی ان کو خلیفہ بنا دیں گے فی الارض، زمین میں. خلیفہ بنانا ایک چیز ہے، خلیفے تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں ملک کے، خلیفے ہی کہیں گے نا کہ دے آر رولرز. کما استخلف الذین من قبلہم، لیکن کیسے؟
ایسے نہیں، ایسے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے خلیفے مقرر کیے یا ہم نے اس سے پہلے خلیفے بنائے ان سے پہلے۔ اب یہ کیسے خلیفے ہوں گے، یہ کیسی خلافت ہوگی؟ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، یعنی اور ضرور بر ضرور ان کے لیے کیا کر دیا جائے گا، ان کو قوت یا مضبوطی دی جائے گی ان کے دین میں، یعنی صرف خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، ان کو دین میں مضبوطی جائے گی۔ کیسا دین؟ دین کون سا؟ الذی ارتضی لہم، جو پسند کیا ہے اس کے لیے، یعنی جو اللہ نے پسند کیا ہے دین، اس دین، یعنی اس دین کی قوت، استقامت بھی ملے گی، یعنی وہاں پر رائج ہوگا، صرف خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ ایک اسلامی قانون بھی نافذ ہوگا۔ اور کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ اس سے پہلے خوف کی حالت میں ہوں گے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ جو اس سے پہلے وہ خوف کی حالت میں رہتے ہیں وہ امن کی حالت میں ہوں گے۔ دیکھیں اس وقت مسلمان سٹیٹس کتنے ہیں خوف کی حالت میں ہیں، اور وہ دین کی کوئی استقامت نہیں ہے، خلیفہ وہ ضرور بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تین بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یعبدوننی، یعنی وہ کیا کریں؟ وہ عبادت کریں، وہ سب میری، لیکن خالی عبادت نہیں، لا یشرکون بی شیئا، یعنی میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں، کسی اور قانون، کسی اور الہ کو میرے ساتھ شریک نہ بنائیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، ٹکڑا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹکڑے میں فال کرتے ہیں اکثر۔ ومن کفر بعد ذالک، اب یہاں پر کفرہ کا کیا معنی ہے؟ کس نے کفر کیا اس کے بعد؟ یعنی یہ سب کچھ اس کو ملا، اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی، اس نے یعنی نہ دین کو، یعنی اس کو اگر خلافت ملی تو نہ اس نے دین کی استقامت کی، نہ اس نے اس کو جو پسندیدہ دین تھا اس کو لگایا۔ اولئک هم الفاسقون فاولئک، تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کافرون ہیں یا یہ دین سے نکل گئے ہیں، تو بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری ہے یہ، کہ اس کے بعد ان سب چیزوں کے بعد وہ فاسقون میں سوئے، لیکن اس کا مطلب یہ ان کی درستگی ہو سکتی ہے۔ وہ اقیم الصلاۃ، اب یہ کہا جا رہا ہے جیسے قل اطیعوا اللہ تھا نا، جس طرح کہا گیا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں یہ ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہ باتیں بعد میں ہیں، وہ اطیعوا الرسول، اور اس کے بعد اطیعوا الرسول دوبارہ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ پارے سارے کا اکٹھا جو مل رہا ہے ہمیں، جو لیسن مل رہا ہے، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول۔ اگر ایسا ہوگا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے وہ رحمت کیا ہے؟ وہ خلافت ہی وہ رحمت ہے، کہ اگر تم یہ کام کرو گے، اور یہ دیکھیں صلاۃ اور زکوٰۃ کئی دفعہ اس سے پہلے آیا ہے کہ ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑنا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو یہ تو آج کی، بلکہ آج ہم ایک اور کام بھی کریں، ان الفاظ کو آج ہم دیکھ لیتے ہیں، اور نیکسٹ ویک اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو صرف کے لحاظ سے اطیعو ہم کر چکے، اطاع یطیعو، اطیعو، تو یہ تو ہو گیا کلیئر ہے صرف اس کا۔ تولو، یہ میں نے کلیریفائی کر دیا، اصل میں تتولا تھا، تولا یہ تولا، تتولو، تتولون تھا، ان کی وجہ سے تولو رہ گیا بقایا۔ ہمبلا، تو یہ بھی کلیئر ہے کہ مجہول ہے، حملا، ہملا، یعنی جو بوجھ ڈالا گیا۔ لیٹس سی اور کون سا یہاں پہ صرف کے لحاظ سے کوئی لفظ ہے جو ہمارے لیے نیا ہے؟ تطیعو وہی ہے، اطاع یطیعو، تطیعو تطیعون، تہتدو اہتدا یہتدی تہتدون، البلاغ المبین۔ بلاغ لفظ کہاں سے نکلا؟ آپ کے صرف ایکسپرٹس، جی ماجد بھائی۔ بلغا یبلغ، وہ تو تبلیغ ہوتا ہے، اس کا مصدر تو دو ہوتے ہیں، ایک بلاغ بھی ہوتا ہے۔ بلاغ، اس کو ایسے مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے مصادر کو اس میں سمائی، مصدر کہتے ہیں اس کا۔ سمائی، سمائی کہیں اس کو۔ اس میں مصدر تو سارے اسم اس لحاظ سے ہوتے ہیں، سمائی بھی ہیں،
एक हमने पहले भी पढ़ा था 2-3 लेसन पहले, निकाहुन, वो भी सेमाई था। तो बलाग जी क्या कर्नल रियाज बशीर। जी सर, ये बलागा यबलुगु से नहीं है? बलागा यबलुगु उबलुग, बलागा यबलुगु तो फेल है ही कोई नहीं, जरा दोबारा से इसको दुरुस्त करें ना, इस किरदान को। बलागा बलागा बल्लगा, बल्लगा यू, नहीं, बलागा नहीं सर, बलागा यबलुगु। अच्छा बालगा, जी मुबालगा की बात कर रही हैं, उससे कैसे मसदर बनेगा? तरह से बलागा यबलुगु कह रहे हैं, उससे नहीं है, वैसे सर वो कह रही है कि मुजर्रद, सलासी मुजर्रद है। नून बाब से, नून बात से बलगा यबलुगु, जी तो बलूगतुन बलागुन। इससे अगर लिखा यहाँ भी, अगर इस मुजर्रद बाब से भी अगर लिखा हुआ है तो सिमाई मस्दरी है, लेकिन बल्लगा से ज्यादा माने मीनिंगफुल बनता है, क्योंकि उसमें पहुंचाना का माना है, और यहाँ पहुंचाने का माना दिया जा रहा है बलाग। बलगा यबलुगु में पहुंचने का माना है, ठीक है। राइट। तो आप उस एतबार से भी देखें ना कि किसकी जगह पे ज्यादा ये फिट हो रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ अगर किसने लिखा हुआ है, लेकिन बल्लगा युबल्लिगु तबलीग के साथ अबलाग, बलाग जो है ये ज्यादा मुनासिब नजर लगता है। ठीक है सर। ठीक है। और मुबीन तो आपको पता ही है कैसे बना होगा, या अबाना युबीनु, नहीं पता? तो कौन अबाना बताएगा? युबीनु। क्योंकि ये हम चाहते हैं कि उसी 7 में पहुंचे, तो ये चीजें हमारी टिप्स पर हों, Yes, sir. होनी चाहिए ना। जी सर, ये अबाना युबीनु से सर। आबाना युबीनु मुबीनुन, वेरी Yes, गुड। sir. तो परफेक्ट, माशाल्लाह। वाद लेट्स सी, और हाँ, यस्तखलिफन्नहुम, इसको देख लेते हैं कि इसके रूल। लेकिन जब हम कोई लफ्ज देखें ना, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो कि रिलेटिवली न्यू है इन QC7, कि हमारा चैलेंज क्या होता है टू अंडरस्टैंड ये जो अरेबिक वोकैबुलरी है। जब हमारे सामने लफ्ज आए तो हम सबसे पहले उसका जो रूट, जी सिस्टर अस्मा है, ब्रदर सलमान। सर मैं तो ये बताना चाह रहा था आपको, लियस्तखलफन्ना का। चलिए इसको फिर मिलकर बताते हैं, हम दोनों मिलकर इसको करते हैं ठीक है सर। कि पहले रूट लेटर्स बताएं इसके क्या है। सर ये इस्तखलफा से, यानी इस्तखलफा यस्तखलिफु। नहीं, जब आपसे पूछा जाए ना रूट लेटर्स बताएं मादा, तो आप वो 3 लेटर्स बताएं जिस सर खे, लाम और फा। खा लाम फा। फा। अच्छा, अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि खा लाम फा से कितने अफाल बनते होंगे अरबी ग्रामर में। एक मुजर्रद से बनता होगा कम से कम एक, जी वो सर। कौन सा है? सर ये मेरे ख्याल में खलफा या खलीफा है, अपनी समिया से है, अपनी खलफा यखलिफु होगा। मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। खलफा यखलुफु नसरा से है या देखिए जिसका जो याद ना वो नसरा ही होता है। जी डॉक्टर शांता बताएंगी मुजर्रद में किससे बनता है ये? कोई भी नहीं बता रहा। सर नसरा से, सर मैं माइक ऑन कर रही थी। सर अच्छा। खलफा यखलुफु जो है नसरा हाँ, से ही बनता है, और नसरा से दोनों का बनता मतलब मुजर्रद में, जी जी जानशीन खलीफा होना, पीछे पीछे होना। आना। हाँ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग ऐसा लफ्ज है कि बाब तफील से भी आता है, बाब मुफाला से भी आता है, बाब इफ़ाल से भी आता है, और बाब इफ्तिआल से भी आता है, और बाब इख्तलाफा। इस्तिफ़ाल से भी आता है। सलमान भाई, तो ये आपने अपने क्विज में किसी को से पूछना हो, उसकी अरबिक चेक करनी हो, तो उसको खा लाम फा दे दें, कहो कि जी कौन कौन से बाब से आता है। तो फिर अगर उनके मानों में भी फर्क है कुछ ना कुछ, यस थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन बेसिकली जो माना होता है पीछे करना या पीछे छोड़ना, खल्लफा युखल्लिफु। लेकिन अखलफा युखलिफु में वादा की खिलाफी होती है, अखलफा युखलिफु, राइट। और तखल्लफा, तखल्लफा भी आता है, ये भी हम भूल गए बताएं, ये तफाउल के वजन पर भी आता है तखल्लफा, यानी क्या करना, कोशिश करके पीछे रहना, यानी खुद ही पीछे रहना, तखल्लफा पीछे रहना। और खालफा युखालिफु, किसी के खिलाफ मुखालफत करना। मुखालफत सर करना। उसके फिर 2 मसदर भी बनेंगे ना, मुखालफतुन और खिलाफ। खिलाफुन, जी फिआल उनके वजन पे। इख्तलाफा से भी आएगा ये, इख्तलाफा से, इख्तलाफ से भी उसमें आएगा। उसमें भी इख्तिलाफ करना है,
इख्तलाफा में भी इख्तिलाफ करना। और इस्तखलफा में क्या है, ये अब हमारा सलमान भाई किधर गया, इस्तखलफा अब हमारा रूट था ना, इसका फिर माना क्या हुआ, तमाम माना को इकट्ठा करें तो इस्तखलफा होगा किस चीज की चाहत, तलब किस चीज की, जानशीन होने की, खिलाफत की तलब, यानी किसी को जानशीन बनाना, तो ये इस्तखलफा है। तो अब ये लयस्तखलिफन्ना, जब लाम शुरू में आ जाए, आखिर में नून सकीला आ जाए, तो फिर ये क्या बता रहा होता है, ताकीद बिल लाम है व नून सकीला। तो ऐसे तीन जरूर बर जरूर, तो ये मुझे बताइए ये वाहिद है कि जमा है, ये यस्तखलिफन्ना हो? सर ये वाहिद है, क्योंकि नहीं तो फिर यस्तखलिफुन्ना होता। इसे कहते हैं ना, पक्का याद किया हुआ है, माशाल्लाह, एक्सेलेंट। तो पक्का याद किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, सर सबक ये पक्का है, माजिद भाई ने बहुत दफा एक्सप्लेन करा है तो उसको हमने अच्छे से याद कर लिया। अच्छे से याद करें, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर इस्तखलफा और युमकिनन्ना, ये कौन सा फेल है, युमकिनन्ना, इसके रूट लेटर्स क्या हैं, मीम काफ? सर मा काफ नून मकन्ना। सर युमक्किनन्ना है ये। लेकिन अब ये है कि इसके हम रूट लेटर्स पे जाकर अगर चेक करना चाहें कि इसके जो मुजर्रद है वो करुमा से आता है, मकुना यमकुनु मकानतन, यानी उसका माना होता है रुतबे में आला होना, मुअज़्ज़ज़ होना, जमा हुआ होना, बाख्तियार होना। असल जो बाख्तियार होना है ना, ये इसका रूट मीनिंग है जो आगे तक चल रहा है। अमकना युमकिनु इम्कानन उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को किसी के इख्तियार में दे देना, काबू में कर लेना। मक्कना युमक्किनु, ये है यहाँ पे तमकीन, किसी को इख्तियार देना। तो यहाँ पर ये मक्कना युमक्किनु यानी इख्तियार या कुव्वत दे देना उनको उनके दीन में। दिस इज व्हाट द अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट इज, ठीक है। तो और तीसरा था बदला युबद्दिलु, तो बदल देना किसी चीज को, तो यहाँ पर खौफ और अमन है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आज का लेसन हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट जो है ना हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक इसकी जो है, अगर इसका कोई हमने बात करना है इसकी नाफ के मुतालिक, वो भी चंद बातें हैं, और अगर हमने तदब्बर पे बात करनी है तो अगले हफ्ते बात करेंगे। किसी का क्विक कमेंट, हमारे पास 2-3 मिनट है जी। सिस्टर नुज़रत। जी सर, रिक्वेस्ट थी है कि अगर हम 6 बजे क्लास शुरू कर लें, क्योंकि अब तो मगरिब बहुत जल्दी। ये हमने फैसला कर लिया था। शहजाद भाई जरा बता दें कि अगले हफ्ते हमने 6 बजे की बात की है, राइट? जी सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से 6 बजे। 6 बजे ही, तो अभी से नोट कर लें, 6 बजे होगी। और आई थिंक आज के लिए जज़ाकल्लाह खैरा आप सबकी पार्टिसिपेशन का, और उम्मीद है हम एक दूसरे से लर्न भी करते हैं और हमारे दिल में ईमान और मजबूत होता है इन आयात को पढ़कर, देखकर, समझकर। और आज की दुनिया में जो हालात पैदा हुए उनको देखते हुए मेरा ख्याल है वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है और हमें किस चीज़ की कमी है। तो जज़ाकल्लाहु खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह।